اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم دعائے کمیل کے حوالے سے اپنی گفتگو کر رہے تھے اور اس ضمن میں اب تک 5 نشستیں ہو چکی ہیں اور انشاءاللہ آج چھٹی اور آخری نشست آپ کے سامنے پیش کی جائے گی کہ جس میں دعائے کمیل کا اختتام ہوگا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مولا دعائے کمیل کی ابتدا خدا کی حمد و ثنا سے کرتے ہیں اور حمد و ثنا کے فوراً بعد اپنے گناہوں کا تذکرہ، اپنے گناہوں سے مراد ہمارے گناہوں کا تذکرہ اپنے نام سے۔ بعید ہے یہ سوچنا کہ وہ اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں معصوم ہونے کے ناطے۔ اور بدستور ایک ایسے بچے کی طرح جو اپنی ماں سے ضد کر رہا ہو کسی خواہش کی اور وہ خواہش، وہ چیز اور وہ صلہ کا حق نہ رکھتا ہو، استحقاق نہ رکھتا ہو، لیکن فقط ضد کی بنا پر کہ جیسے بچہ کہتا ہے کہ تو میری ماں ہے اور میں تیری اولاد ہوں، میں تیرا بیٹا ہوں، بس اس بنا پر مجھے یہ دے دے۔ تو مولا یہ سکھا رہے ہیں کہ دیکھو تم اپنی نیکیوں اور اپنے اعمال کی بنیاد پر اپنے آپ کو نہیں بخشوا سکتے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے جو تمہیں اس کے عذاب سے بچا سکتی ہے، یہ اس کی رحمت ہے جو تمہیں بہشت میں لے جا سکتی ہے۔ چنانچہ ایک ضدی بچے کی طرح، ایک معصوم بچے کی طرح، ایک ایسے بچے کی طرح جس کو شعور نہیں کہ وہ کتنی غلطیاں کر چکا ہے، کتنی نافرمانیاں کر چکا ہے، لیکن چونکہ وہ اپنی ماں سے پر امید ہے، اسی طرح ایک بندہ بھی جو ہے وہ اپنے خدا سے پر امید ہوتا ہے۔ حالانکہ اس کے گناہ اس کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ خدا کی رضا، خدا کی جنت حاصل کرے، لیکن خدا کی رحمانیت کے سبب اور خدا کی رحیمیت کے سبب بس وہ ایک امید، ایک جزا کی تمنا لیے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اور یقین جانیے یہ تواضع انکساری، یہ عجز و انکساری اور یہ آنسو، یہ گریہ وزاری بہت قیمتی ہیں۔ جیسے کسی بزرگ نے کہا تھا جب ان سے پوچھا گیا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں تو کیا لے کر جاؤں، تو بزرگ نے کہا کہ وہ لے کر جاؤ جو خدا کے پاس نہیں ہے۔ تو خدا کے پاس کیا نہیں ہے؟ تواضع انکساری نہیں ہے، خدا کے پاس آنسو گریہ وزاری نہیں ہے۔ یہ ہمارے پاس ہونی چاہیے کیونکہ ہم اس کے بندے ہیں اور اتنی نافرمانیاں کر چکے ہیں کہ اب ہمیں دیکھا جائے تو خود اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں، لیکن ایک امید ہے جس کا کہ خدا نے کہا ہے، ایک حسن ظن ہے جس کا کہ تذکرہ ہمیں اس دعا میں بھی ملتا ہے، دیگر جگہوں میں بھی، کہ اللہ سے ایک امید ہے جسی بنا پر ہم اس سے دعا کر رہے ہیں۔ دعا کمیل بھی ایک ایسی دعا ہے جو شب جمعہ، نیمہ شعبان یا زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ پڑھی جانے والی دعا کہ اگر پڑھ لی جائے سچے دل سے تو خدا آپ کے سارے گناہ معاف کر دے۔ چنانچہ مولا ایک نفسیاتی پہلو ذہن میں رکھتے اور حقیقی وجہ ذہن میں رکھتے ہوئے انسان کی ذہنی حالت کو اس کلمے میں، ان کلمات میں پیش کر رہے ہیں۔ وَأَنْتَ تَعْلَمُ ضَعْفِي عَنْ قَلِيلٍ مِّن بَلَاءِ الدُّنْيَا وَعُقُوبَتِهَا، اور تو جانتا ہے میرے ضعف کو دنیا کی قلیل بلاؤں اور سختیوں کے مقابلے میں۔ فَكَيْفَ احتمال البلاء الآخرہ، تو میں ان آخرت کی بلاؤں کو کیسے برداشت کر پاؤں گا۔ وَهُوَ بَلَائِيٌّ تَطُولُ مُدَّتُهُ وَيَدُومُ مَقَامُهُ، اور وہ بلائیں طویل مدت والی ہیں اور جن کا قیام دائمی ہے۔ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْ أَهْلِهِ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا عَنْ غَضَبِكَ وَانْتِقَامِكَ وَسَخَطِكَ، اور وہ اپنے مجرموں پر کم نہ ہوں گی کیونکہ یہ بلائیں تیرے غضب اور انتقام اور ناراضگی کا نتیجہ ہیں۔ دیکھیں یہ
حقیقت ہے کہ دنیا میں جو مصیبتیں بلائیں ہیں وہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. اگر ان کا تقابل یا کمپیریزن کیا جائے کچھ بھی نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں جو بلائیں ہیں مصیبتیں ان کی شدت کم ہے. مثلا آگ ہے تو اس کی شدت جہنم کی آگ سے کم ہے. یہاں پہ جو حشرات الارض ہیں سانپ اور بچھو ان کی شدت اور ان کا زہر آخرت کے مقابلے میں جو سانپ اور بچھو قبر میں جو ہوں گے ان کے قبال میں کچھ بھی نہیں. شدت کم ہے. نمبر 2 اقسام کم ہیں. دنیا میں جو بلائیں ہیں وہ چند قسم کی مصیبتیں ہیں. وہاں اس سے زیادہ اقسام کی مصیبتیں ہوں گی. جیسے جنت کی نعمتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ ایک تو وہ نعمتیں جن کی متشابہ نعمتیں ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں. پھل ہیں جیسے دودھ ہے، شہد ہے، باغات ہیں، محلات ہیں. لیکن کچھ نعمتیں ایسی بھی ہوں گی جن کو آنکھوں نے دیکھا ہوگا نہ کانوں نے سنا ہوگا. اسی طرح جہنم کی سختیاں بھی ہیں. آگ، بچھو اور سانپ اور فرشتوں کے گرز یہ تو اپنی جگہ ہیں، لیکن وہاں پہ ایسی ایسی سختیاں بھی ہوں گی جو ہم نے نہیں دیکھی ہوں گی. تو شدت دنیا کی بلاؤں کی کم ہے، نمبر 1. نمبر 2 اقسام بلاؤں کی کم ہے. نمبر 3 دنیا کی بلائیں عارضی ہیں. 60-70 سال کی زندگی ہے، اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے ہماری 1/3 زندگی سونے میں گزر جاتی ہے. اس میں بھی آپ دیکھ لیں گے بچپنے اور بڑھاپے کے ایام نکال دیں تو کوئی نہ کوئی ہوتا ہے ہماری دیکھ بھال کے لیے. تو بیچ کی بس زندگی رہ جاتی ہے جس میں ہم یہ مصیبتیں. لیکن بہرحال ایک اطمینان تو ہوتا ہے کہ ہمیں آج نہیں تو کل مر جانا ہے. ایک بادشاہ نے کسی وزیر سے کہا کہ مجھے کوئی ایسی بات بتلاؤ کہ اگر میں سوچوں تو غمگین ہوں تو خوش ہو جاؤں اور خوش ہوں تو غمگین ہو جاؤں. تو وزیر نے اس کو کاغذ پہ ایک جملہ لکھ کے دیا، یہ وقت بھی گزر جائے گا. تو جب وہ غمگین ہوتا تھا تو جملہ پڑھتا تھا یہ وقت بھی گزر جائے گا، یعنی خوشی کے دن آ جائیں گے. جب خوشی کے دن ہوتے تھے تو وہ پڑھتا تھا یہ بھی دن گزر جائیں گے، یعنی خوشی کے ایام بھی. بہرحال دنیا کے ایام گزر جاتے ہیں، چاہے آپ 1000 سال کی زندگی یا نوح علیہ السلام کی طرح 2500 سال کی زندگی بھی پائیں، بہرحال گزر تو جانا ہے. اور دنیا کی نعمتوں کے بارے میں مال و دولت، خوشحالی اور دنیا کی جو رنگ رلیاں ہیں، بھول بھلیاں ہیں جن میں آدمی کھویا رہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ بس یہ میرے لیے ہیں اور یہ میرے پاس ہمیشہ رہیں گی. تو کہتے ہیں کہ دنیا کی نعمتیں چاہے کتنی ہی اچھی، کتنی ہی پائیدار کیوں نہ ہوں، صرف ایک سوچ کہ یہ میرے ہاتھ سے ایک نہ ایک دن نکل جائیں گی. کل نفس ذائقۃ الموت کی مصداق، تو وہ کافی ہے دنیا کی نعمتوں پر پانی پھیرنے کے لیے. تو کبھی بھی دنیا کی نعمتوں اور دنیا میں دل لگانا نہیں چاہیے. تو دنیا کی نعمتیں شدت میں کم ہیں، اقسام میں کم ہیں اور عارضی ہیں. لیکن سب سے اہم بات جو ایک مومن کو، ایک دیندار شخص کو ذہن میں رکھنی ہوتی ہے اور وہ رکھتا ہے، وہ یہ کہ دنیا کی جو بلائیں ہیں ہو سکتا ہے وہ اللہ کا عذاب ہو اور ہو سکتا ہے وہ اللہ کی آزمائش ہے. عذاب ہوگا تو چلیں ٹھیک ہے، اللہ کا عذاب مل گیا آپ کو، چوری کی سزا مل گئی آپ کو، جھوٹ کی سزا مل گئی، کسی کو نقصان پہنچانے کی سزا مل گئی. اب قیامت میں تو نہیں ملے گی نا آپ کو، ایک بھی ایک اطمینان ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ اگر آزمائش ہے، مصیبت نہیں ہے، فرض کر لیں عذاب نہیں ہے، اگر آزمائش ہے تو انشاءاللہ اگر ہم نے صبر و استقامت سے کام لیا تو اس آزمائش میں سرخرو ہوں گے اور اللہ کے ہاں اس کی جزا پائیں گے. پہلے تو 50-50 امکان اس بات کا ہے کہ آزمائش ہو یا پھر مصیبت ہو. آزمائش میں ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا. جس طرح نیکوکاروں پہ، انبیاء پہ، ائمہ پہ، ان کے چاہنے والوں پر مصیبتیں آئیں، یہاں پہ بھی مصیبت ایک آزمائش ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر عذاب بھی آیا تو ٹھیک ہے، ہم نے اپنی کیا کی سزا پا لی اس دنیا میں جو کہ ہلکی ترین سزا تھی. اب انشاءاللہ آخرت میں ہمیں اس کا عذاب نہیں بھگتنا پڑے گا، یہ ایک اطمینان ہے. لیکن قیامت میں جو عذاب دیا جائے گا کسی شخص کو، وہ تو ایک بات تو یہ کہ دائمی ہوگا. نمبر 2 اللہ کے غضب سے ہوگا، وہ آزمائش نہیں ہوگی. اگر آزمائش ہو تو چلیں ٹھیک ہے، آپ کہہ لیں گے بھائی اللہ مجھ سے خوش ہوگا، نہیں.
اللہ تو غضبناک ہو کر آپ کو جہنم میں ڈال رہے گا۔ تو یہ جو تقابل ہے دنیا کی مصیبتوں کا اور قیامت کی مصیبتوں کا، وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ذہن میں رکھنے والا ہے۔ چنانچہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم دنیا میں جو مصیبتیں پا رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اب یہ ایک بات ایک ہوش مند، ایک ہوشیار، دانش مند اور عاقل شخص کو سوچنا چاہیے کہ اگر دنیا میں مجھے مصیبتیں مل رہی ہیں تو بس میں ان مصیبتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے قیامت کی مصیبتوں کو ذہن میں لاؤں اور خدا سے دعا کروں کہ اگر میں یہ مصیبتیں نہیں برداشت کر پا رہا تو تم مجھ سے کیسے توقع کر رہا ہے کہ میں قیامت کی مصیبتیں برداشت کر لوں گا۔ لیکن ہم یہ نہیں سوچتے۔ دیکھیں مثالیں، پہلے میں روایتوں کی روشنی میں آپ کو بتا دوں کہ موت کا کیا منظر ہوگا، جہنم کا کیا منظر ہوگا، جہنمیوں کا کیا منظر اور کیا حالت زار ہوگی، اور اس طرح کی مصیبتیں اور پریشانیاں، اس شدت کی نہیں لیکن اس طرح کی مصیبتیں پریشانیاں ہم یہاں بھی سہتے ہیں، لیکن خیال نہیں کرتے خدا نخواستہ اگر یہی مصیبت قیامت میں میرے پاس آ گئی تو کیا ہوگا۔ مثلا کہتے ہیں، پہلے تو موت کا منظر روایتوں کی روشنی میں سنیے، کہتے ہیں کہ جب کسی دشمنی دین کا انتقال ہونے والا ہوتا ہے تو بدترین فرشتہ بدترین بدبو کے ساتھ اس کا استقبال کرتا ہے اور اس کو جہنم کی اور جہنم میں گرم پانی کی بشارت دیتا ہے۔ پھر جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے من دینوں کا، من ربوں کا، من رسولک، کہ تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رب کون ہے اور تمہارا رسول کون ہے۔ اچھا دیکھا جائے تو سوال بڑے سمپل ہیں، ایک تو یہ کہ ہمیں معلوم ہو گئے، پیپر لیک ہو گیا، لیک آؤٹ ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ دین کیا ہے، رسول کون ہے اور رب کون ہے، تو بہت آسان ہے جواب دینا۔ لیکن جیسے آپ نے آپ کا اپنا تجربہ رہا ہوگا کہ جب کبھی آپ کی ٹیسٹ کی ایگزام کی تیاری نہیں ہوتی پراپر تو آسان سوال بھی آپ کے ذہن سے نکل جاتا ہے، گھبراہٹ میں جو ازبر ہوتا ہے وہ بھی محو ہو جاتا ہے، تو وہ جواب نہیں دے پائے گا۔ تو پھر فرشتے اس کی زبان کو پکڑ کے کھینچیں گے، باہر نکالیں گے اور اس پہ کوڑے برسائیں گے کہ تمہیں اللہ نے زبان دی شہادت کے لیے، تم شہادت نہیں دے رہے، تو اس پہ کوڑے برسائیں گے اور وہ اتنے شدید ضربت کے کوڑے ہوں گے کہ تمام جاندار خوفزدہ ہو جائیں گے۔ آپ کے سامنے والے کمرے میں کسی پہ تشدد کیا جا رہا ہو، اس کی چیخنے کی آوازیں آپ کو آئیں تو آپ سہم جائیں گے۔ گھر میں بھی اکثر ہوتا ہے، باپ کسی بچے کو ڈانٹتا ہے تو دوسرا بچہ سہم جاتا ہے کہ اب میری باری نہ ہو، تو تمام جاندار سہم جائیں گے سوائے جن و انس کے، کیونکہ وہ قبر کا عذاب نہیں سنتے، اگر سننے لگے تو وحشت زدہ ہو کے بیابانوں میں نکل جائے، تو جن و انس نہیں سن سکیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ جب ضربت ماری جائے گی اس کے سر پہ، اس کی زبان پر، تو اس کی شدت سے اس کا بھیجا اس کے ناخنوں اور گوشت سے باہر نکل آئے گا، اور اس کے بعد فرشتے جاتے ہوئے اس کی قبر میں سانپ اور بچھو چھوڑے جائیں گے۔ دیکھیں آپ کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں، دور کہیں چھت پر کونے میں چھپکلی نظر آتی ہے، آپ بھاگتے ہوئے دوسرے کمرے میں چلے جاتے ہیں، سانپ نظر آ جائے تو آپ گھر چھوڑ کے باہر نکل کے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو آپ تصور کیجئے کہ وہ قبر جو 6 فٹ کی ہوگی، جس میں بیٹھنے کی صحیح جگہ نہیں، کھڑے ہونا محال ہوگا آپ کے لیے، اس میں سانپ اور بچھو، ایک نہیں کئی سانپ اور بچھو، تو کیا وہ منظر ہوگا، کس طرح آپ اپنے آپ کو اس تکلیف سے، اس مصیبت سے بچائیں گے، کہاں بھاگیں گے، کوئی جگہ ہی نہیں بھاگنے کی۔ تو جب بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو کچھ پیدا کیا ہے وہ قیامت کا پرتو ہے، سایہ ہے، مثل ہے، تو اس کو دیکھ کے قیامت کو یاد کریں۔ اگر اچھی چیز ہے تو جنت کو یاد کریں، بری چیز ہے تو جہنم کو یاد کریں۔ تو اگر آپ دنیا میں سانپ دیکھ رہے ہیں، بچھو دیکھ رہے ہیں، چھپکلی، لال بیگ اور چوہے تو ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں، تو تصور کیجئے کہ ایک کمرے میں ایک تنگ جگہ پہ آپ کے سامنے آپ کے ساتھ یہ چھوڑ دیا جائے تو کیا حشر ہوگا۔ تو یہ اس دشمنی دین کا، جو اللہ کا دشمن، دین کا دشمن، نافرمان، بغیر توبہ کی زندگی گزار رہا ہوگا، اس کا یہ حال ہوگا۔ جہنم کا منظر دیکھیے، کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ کو 1000 سال تک دہکایا گیا تو وہ آگ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک اس کو دہکایا گیا تو وہ سفید ہو گئی، اور اس کے بعد پھر 1000 سال تک اس کو دہکایا گیا
تو وہ سیاہ ہو گئی. جہاں ہمارے یہاں کی جو آگ ہوتی ہے دنیا کی چولہے کی یا لکڑی کی، وہ سرخ اور نیلا شعلہ لیے ہوئے ہوتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا لوڈ شیڈنگ میں کبھی آپ چولہا جلائیں یا ماچس کی تیلی جلائیں تو تھوڑی سی روشنی ہو جاتی ہے، گرمی ہو لیکن کم از کم جو اندھیرے سے وحشت ہو رہی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو جہنم میں ایک وحشت کی وجہ یہ بھی ہوگی، جہنم میں جس طرح جنت کا آپ حال سنتے ہیں نا، وسعت، کہ جنت میں ایک شہر ہوگا، ایک شہر دنیا کے برابر ہوگا. ہم نے آپ کو سنایا تھا نا کہ جب آدمی کوئی تحریر لکھتا ہے دین سے متعلق تو ایک لفظ کے بدلے اس کو جنت میں ایک شہر دیا جائے گا اور ایک شہر اس دنیا کے برابر ہوگا. تو وسعت بہت ہے. اسی طرح جہنم میں تنگی ہے، یعنی ایک کمرے میں بہت سارے لوگ ہوں گے، کچھ بھی نہ ہو، اے سی چل رہا ہو تو 2 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد آپ کو حبس محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہاں سے نکلو. تو بہت سارے لوگ ہوں گے، بہت تنگ جگہ ہوگی، اور نمبر 3 اندھیرا ہوگا، گھپ اندھیرا. دیکھا آپ نے دیکھا ہوگا، آپ خود ماشاءاللہ کراچی پاکستان کے رہنے والے ہم لوگ اس وقت سے بہت بخوبی واقف ہیں. جب بھی لائٹ جاتی ہے تو ایک دم سے جسے کہتے ہیں نا کہ دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے، آدمی جو ہے پریشان ہو جاتا ہے اور وہیں رک جاتا ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو جہاں ہوتا ہے وہیں رک جاتا ہے. اب تو خیر موبائل آ گئے، اس کی لائٹ جلا لیتے ہیں، آپ دیکھ لیتے ہیں کون کہاں ہے. لیکن اپنے ہی گھر میں اندھیرے میں آپ ٹھوکر کھا کے گر جاتے ہیں، پلنگ سے ٹھوکر کھا لی، اپنے چیئر سے ٹھوکر کھا لی، کسی بھی جگہ سے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ خود اندھیرا جو ہے ایک وحشت کر دینے والی چیز ہے. العلم نور، اسی لیے کہا گیا. تو جہنم کی جو آگ ہے، جہنم میں آگ ہی آگ ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں گھپ اندھیرا ہوگا کیونکہ وہاں کی آگوں کا شعلہ جو ہے وہ سیاہ ہوگا. اب ظاہر سی بات ہے اس آگ سے ہر چیز گرم ہوگی، شدید ترین گرم ہوگی. اچھا وہاں پہ زنجیریں ہوں گی، کس کو باندھنے کے لیے؟ جہنمیوں کو، کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ کے بھاگے نہ ادھر ادھر. جب آدمی کو آگ لگتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ادھر ادھر بھاگ رہا ہوتا ہے آگ بجھانے کے لیے، وہ آگ میں بدستور جلتے رہے، کہیں بھاگے نہیں. تو کہتے ہیں کہ اگر ان زنجیروں کا ایک ٹکڑا جو روایتوں میں ہے 70 ذراع کے برابر، 70 ذراع، ایک ذراع کہتے ہیں یہ ٹپ آف دا مڈل فنگر سے لے کر کوہنی تک کا فاصلہ، ایک ذراع، 70 ذراع کے برابر کی زنجیر اگر جہنم سے خدا دنیا میں پھینک دے تو پوری دنیا، پوری زمین پگھل جائے. وہ کافی ہوگی ایک زنجیر کا ٹکڑا زمین پہ اگر پھینکا جائے تو. اور ہم نے آپ کو پہلے بتایا بھی تھا کہ جہنم کی آگ میں جلنے والا شخص اگر دنیا کی آگ میں پھینک دیا جائے تو وہ سکون سے سو جائے. کراچی یا مڈل ایسٹ میں رہنے والے جو 50 ڈگری میں رہ رہے ہیں ان کو کہا جائے امریکہ میں 25 ڈگری کی گرمی برداشت کرتے ہیں، کیونکہ تو گرمی نہیں ہے، ہمارے یہاں تو 26 پہ اے سی چلتا ہے، ہم تو سکون سے وہاں رہیں گے، ہم بہت کمفرٹیبل فیل کریں گے. تو جو جہنم کا گرمی برداشت کرنے والا شخص ہوگا اگر اس کو دنیا میں لایا جائے گا تو وہ سکون سے سو جائے گا. اب نہیں معلوم یہ گرمی آگ چولہے والی، لکڑی والی عام آگ کے بارے میں کہا جا رہا ہے یا جو دنیا کے جو مرکز ہے، کور آف دا ارتھ، اس کا ٹیمپریچر ہے کہ جس میں آگے وہ سو جائے گا. اس کا ٹیمپریچر بھی کہتے ہیں 3000 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہے. دنیا کے مرکز میں جو لوہا ہے وہ بھی پگھلا ہوا اور جسے کہتے ہیں کہ آگ میں تپا ہوا لوہا ہے، بالکل مسلسل 3000 ڈگری سینٹی گریڈ اس کا ٹیمپریچر ہے. بہرحال تو جہنم کی آگ اتنی سخت ہوگی لیکن سیاہ ہوگی، یعنی سرخ سفید اور نیلی نہیں ہوگی جس سے روشنی ہوگی، تو اسے اور گھبا ہوگا. اور اس میں جلنے والی زنجیر اگر دنیا میں پھینکا جائے تو وہ اس کو بالکل جلا دے. وہاں پہ پھل دیا جائے گا، آپ نے سنا ہوگا زقوم یا ذریع، ایک اور نام اس کا دوسرا. اگر اس کا ایک قطرہ، یعنی کوئی جب ہم پھل کھاتے ہیں تو اس میں سے جوس نکلتا ہے، رس نکلتا ہے، تو اس زقوم اور ذریع کا ایک قطرہ اگر دنیا کے سمندروں میں ملا دیا جائے تو اس سمندر میں، ان سمندروں میں اتنی بدبو ہو کہ اس بدبو سے تمام لوگ مر جائیں. اس سمندر کے پانی کو پینے کی وجہ سے نہیں، اس سمندر کے پانی کی بدبو کی وجہ سے. ہم پانی پیتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کوئی گدلا پانی آ گیا، کوئی چیز مل گئی، اسمیل آ گئی تو ہم فوراً پانی کو پھینک دیتے ہیں، بھائی اسمیل آ رہی ہے، مجھے الٹی ہو رہی ہے، وامٹنگ ہونے لگتی ہے آپ کو. تو وہاں کا زقوم ایک قطرہ، پورا پھل بھی نہیں، اس کو زمین اور سمندر میں ملا دیا جائے تو پورے سمندر کا پانی اتنا کڑوا ہو جائے، اتنا بدبودار ہو جائے، آدمی اس کی بدبو سے مر جائے. یہ جہنم کا منظر ہے. جب بھی آپ ایسا پانی پئیں جس میں کوئی گندگی یا بدبو کا احتمال ہو، آپ کو اس کو پھینک دینے کا جی چاہے، تو آپ اس پانی کو یاد کریں کہ جس میں زقوم ملا ہوا ہوگا.
جب بھی آپ جو ہے آپ لوگ تو صاحب خانہ ہیں، اگر کبھی کچن میں جائیں، بلکہ اکثر جاتی ہوں گی، جب تو کچن میں جو چولہے پہ آگ جلتی ہوگی اس آگ سے جہنم کی آگ کو یاد کریں. اور یہ ضروری ہے اگر آپ کو تذکر کرنا ہے جنت اور جہنم کا، تذکر کرنا ہے قیامت کے منظر کا، تو دنیا کی چیزوں سے استفادہ کرنا ہوگا، اس کو وسیلہ بنانا ہوگا آخرت کو سمجھنے کے لیے. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب ایک دفعہ کوفے میں اپنی خلافت کے دور میں گلیوں سے گزر رہے تھے لوگوں کا حال احوال معلوم کرنے کے لیے. وہ دیکھا ایک گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، بچے رو رہے ہیں. دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا خاتون سے کہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہیں گے بھوکے ہیں، ان کو کھانا دو، کہنا کھانا نہیں ہے. کیا ان کا باپ کہاں ہے؟ کہنا باپ صفین میں مر گیا، علی نے اس کو صفین کی جنگ میں مروا دیا. وہ جانتی نہیں تھی میرے سامنے کون کھڑا ہے، یعنی وہ علی کے لیے غصہ رکھتی تھی کہ اگر نہ جاتا علی کے ساتھ تو نہ مرتا. تو وہ جو ہے مر گیا ہے اور اب ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں. تو مولا علی جو ہے فوراً بیت المال جاتے ہیں، وہاں سے کھانا لے کر آتے ہیں اور گھر آ کے اس کے خود روٹی پکاتے ہیں، چولہا جلاتے ہیں. اور جب وہ پھونک مار رہے تھے آگ کو جلانے کے لیے، انگاروں کو، لکڑی کو، تو خود اپنے آپ سے کہہ رہے تھے اے علی تو جہنم کی آگ سے کیسے بچے گا کہ تو نے جو ہے لوگوں پہ ظلم کیا. ظلم نہیں تھا لیکن پھر بھی. تو مولا علی کھانا پکا رہے ہیں، آگ جلا رہے ہیں اور جہنم کی آگ کو یاد کر رہے ہیں جو بعید ہے کہ ان کو چھوئے. ہم روزانہ آگ جلاتے ہیں اور آگ کے سامنے سے گزرتے ہیں، لیکن کبھی ہم سوچتے نہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اس جہنم میں ڈالا جائے گا. کہتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کے لیے جنت اور دوزخ دونوں مقابلہ پیدا کر دی ہوں. اللہ نے دونوں سیٹیں رکھی ہوئی ہیں، ایک سیٹ جو ہے اس کی بکنگ جنت میں اور ایک جہنم میں. اگر آپ نیک عمل کریں گے تو جنت میں جائیں گے اور برے عمل کریں گے تو جہنم میں، دونوں. اب اس کا تذکرہ آئے گا کیسے؟ تو ہم نے دیکھا جب مولا علی دنیا کی آگ کو دیکھ کر جہنم کی آگ کو یاد رکھ رہے ہیں تو پھر ہم کس مقام، ہمیں تو بدرجہ اولا جہنم کی آگ کو ہر وقت یاد کرتے رہنا چاہیے. یہ ہے جہنم کا منظر. اب جہنمیوں کی حالت اور جہنمیوں کا منظر سنیے. کہتے ہیں کہ جہنم میں رہنے والوں کا لباس آگ کا ہوگا، ان کا کھانا آگ کا ہوگا، ان کا پینا آگ کا ہوگا اور ان کا بستر بھی آگ کا ہوگا. یعنی وہی جو سہولیات، وہی جو ضروریات آپ کو دنیا میں چاہیے وہ وہاں پہ بھی ملیں گی، لیکن عکس. اور جنت میں بھی ہوں گی، ان کا اعلیٰ طریقہ کار اور اعلیٰ جو ہے وہ منظر ہوگا. اور یہاں پہ الٹا معاملہ کہ آگ کا لباس، آگ کا کھانا، آگ کا پانی اور آگ کا بستر. ہمارے یہاں لائٹ چلی جاتی ہے 2 گھنٹے یا اس سے زیادہ اگر ہو جائیں تو آدمی کیا کہتا ہے اس زندگی سے اچھی تو موت ہے. تو جہنمی جب یہ آگ کی چیزیں دیکھیں گے، کھانا پینا، سونا، اٹھنا بیٹھنا آگ ان کا بن چکا ہوگا، تو وہ خواہش کریں گے کاش ہمیں موت آ جائے. ہوتے لوگ دنیا میں بھی آپ نے دیکھے ہوں گے جب کسی مرض سے تنگ آ جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اس زندگی سے تو موت بہتر ہے. لڑائیوں سے تنگ آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں زندگی سے موت بہتر ہے. تو جہنمی کہیں گے کہ اس زندگی سے موت بہتر ہے. اور جب یہ جملہ منہ سے نکالیں گے موت بہتر ہے تو اوپر سے جہنم کی دروغہ اس کے اوپر گرم پانی ڈالیں گے سر پہ کہ تم موت کی خواہش کیوں کر رہے ہو، تمہیں تو مرنا نہیں ہے، تمہیں تو مزہ چکنا ہے. جب وہ پانی ڈالیں گے تو ان کے منہ سے خون اور پیپ باہر نکلے گی، ان کی آنکھیں باہر نکل آئیں گی، ان کا گوشت چہرے سے لٹک کے نیچے گر جائے گا اور ہڈیاں نظر آنی شروع ہونے گی، بال ان کے جل جائیں گے. اور جب جلد جل کر ختم ہو جائے گی تو اللہ ایک نئی جلد، نئی کھال پیدا کرے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی جب ہم جہنم میں جلیں گے تو جب جل جائیں گے تو ہمارے اعصاب یعنی نرو اینڈنگز بھی جل جائیں گی، تو اب ہمیں چھونے کا احساس ختم ہو جائے گا، قوت حس ختم ہو جائے گی، تو پھر ہمیں احساس نہیں ہوگا. اور ویسے بھی دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی مصیبت میں آدمی پڑتا ہے تو اس کو عادت پڑ جاتی ہے اس مصیبت کی. لیکن جہنم میں ایسا نہیں ہوگا کہ جب آپ کی کھال جل جائے گی تو دوسری کھال پیدا کی جائے گی اور آپ کو نئے سرے سے درد اور تکلیف محسوس ہوگی، تو دوبارہ اس کو جو ہے وہ کھال پہنائی جائے گی. تو یہ جہنمیوں کا منظر ہے، یہ جہنم کا منظر ہے، یہ قبر کا منظر ہے. تو ہمیں چاہیے کہ دنیا میں اگر کبھی بھی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آپ کو لاحق ہو تو آپ جہنم کی گرمی، جہنم کی مصیبت کو یاد کر لیں اور یہ کہیں کہ اس کے مقابلے میں تو یہ کچھ نہیں. اور حقیقت میں اگر آدمی جہنم کی تکلیف کو یاد کر لے
تو وہ دنیا کی تکلیف کو بھول جاتا ہے. جسے کہتے ہیں نا کہ آپ نے شاید سنا بھی ہوگا اور آج کل بھی شاید یہ کیا جاتا ہے، گرم لوہے سے جسم کو داغا جاتا ہے. آدمی کے اگر کہیں درد ہو تو گرم لوہے سے اس جگہ نہیں کہیں آس پاس داغا جاتا ہے، اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور وہ درد ختم ہو جاتا ہے. تو لوگوں نے جب اس کی ساکی معلوم کی وجہ تو پتہ چلا کہ اب وہ ایک دوسرے درد اور دوسری تکلیف میں مبتلا ہو چکا ہے، تو اب اس کو پہلی تکلیف کچھ بھی نہیں معلوم ہوتی. تو اگر ہمارے ذہن میں جہنم کا عذاب، جہنم کی تکلیف ہوگی تو دنیا میں جو تکلیفیں ہیں وہ ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم ہوگی. تو جہنم میں ہمیں اس سے بھی زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اگر ہم یہ تکلیف سہ لیں گے تو انشاءاللہ وہ سامنا نہیں کرنا پڑے گا. تو یہ وہ جہنم کا منظر ہے، یہ وہ تکالیف ہے کہ جن کو آپ کو ہمیشہ مد نظر رکھنا ہے. اور حقیقت ہے ہم بہت ناچار ہیں، ہم بہت کمزور ہیں، ہم بہت حقیر ہیں، اور ہم دنیا کی نعمتیں، دنیا کی صعوبتیں نہیں برداشت کر سکتے، تو ہم جہنم کی کیسے صعوبتیں برداشت کریں گے. اس کے بعد مولا آگے چلتے ہیں اور آگے اسی سلسلہ کلام کو جوڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک. میں تیرے عذاب پر تو صبر کر لوں گا، لیکن تیرے فراق پر کیسے صبر کروں گا. دیکھیں یہ بالکل وہی جملہ ہے جو ہم دعائے عرفہ میں پڑھتے ہیں، ماذا وجد من فقدک ومن فقد من وجدک، کہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. تو یہ جملہ جو ہے دعائے عرفہ کا ایسا ہے جیسے انگوٹھے میں نگینا. یہی جملہ اصبرت علی فراقک، کہ میں تیرے عذاب پر تو صبر کر لوں گا، تیرے فراق پہ کیسے صبر کر لوں گا. دیکھیے اللہ کی طرف سے دی گئی تکلیف ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ کی ناراضگی ایک بہت بڑی بات ہے. جو دیندار ہوتا ہے، جو اللہ کا فرمانبردار ہوتا ہے، اس کو اللہ کی رضا کی تکلیف زیادہ فکر ہوتی ہے، اس کو یہ فکر نہیں ہوتی مجھے کتنی تکلیف ہوگی. تو مولا کہہ رہے ہیں یہ چلے کوئی بات نہیں، میں وہ بھی تکلیف برداشت کر لوں گا، حالانکہ میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن میں وہ بھی برداشت کر لوں گا، لیکن میں تجھ سے دور نہیں ہونا چاہتا. بس تو مجھے اپنے قریب رکھ. مطلب میری تکلیف تیری ناراضگی کی وجہ سے زیادہ ہے، مجھے اس وجہ سے زیادہ تکلیف ہوگی کہ تو مجھ سے ناراض ہے بنسبت اس کے کہ میں جہنم کی آگ میں جلوں. آپ کو میں مثال دوں گا، اکثر دیکھا گیا، میں نے شادی سے پہلے بھی مثال دی کہ ایک ماں اگر دو بچوں کو دیکھتی ہے لڑتے ہوئے، تو ایک فرمانبردار ایک نافرمان ہے، کھلونے پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، تو وہ نافرمان کو دے دیتی ہے اور وہ چلا جاتا ہے. لیکن جو فرمانبردار ہوتا ہے وہ اس پہ روتا نہیں ہے، اس کو آپ گلے لگا لیتے ہیں، بیٹا میں تمہیں بعد میں دوسرا لا دوں گی. تو جو نافرمان ہوتا ہے اس کو فکر نہیں ہوتی کہ امی مجھ سے ناراض ہے یا خوش ہے، بس مجھے کھلونا چاہیے. لیکن جو دیندار ہے، جو نیکوکار ہے، جو اللہ کا چاہنے والا ہے، وہ بس یہ ذہن میں رکھتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں، باقی میرے اوپر کچھ بھی مصیبت ہے مجھے اس کی کوئی فکر نہیں، جہنم بھی عذاب کی صورت میں مجھے مل جائے کوئی مسئلہ نہیں، بس اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو. تو مولا کہہ رہے ہیں کہ بس تو مجھ سے ناراض نہ ہو، اگر تو مجھے جہنم میں پھینکے کبھی ناراض نہیں ہوں، کیونکہ میں تیری ناراضگی نہیں برداشت کر سکتا. جب رسول نے فرمایا تھا کہ علی میرے مرنے کے بعد تم پر بڑی آزمائشیں آئیں گی، تو مولا نے طریقہ نہیں پوچھا تھا کہ میں ان آزمائشوں کو کیسے جو ہے وہ عبور کروں گا اور کیسے کامیابی سے گزروں گا، بس صرف یہ پوچھا تھا کہ کیا میرا ایمان سلامت رہے گا. تو رسول نے فرمایا کہ ہاں تمہارا ایمان سلامت رہے گا. تو بس وہ کہہ لیں گے مجھے پھر کوئی فکر نہیں، یعنی خدا مجھ سے راضی رہے گا، ہاں خدا تم سے راضی رہے گا، راضی رہے گا تو بس ٹھیک ہے، مجھ پہ جتنی بھی مصیبتیں آ جائیں تو میں برداشت کر لوں گا. تو جہنم کی آگ کے لیے مولا کہہ رہا ہے کہ میں برداشت کر لوں گا، لیکن تیری ناراضگی نہیں برداشت کر سکتا. دیکھیے اللہ کے فراق میں جو بہائے گئے آنسو ہیں یہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں، اور ان کو ابھی بہا لیں، بعد میں قیامت کے دن ان آنسوؤں کے بہانے کا کوئی فائدہ نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ان گریا کا، ان آنسوؤں کا شاید کوئی بہت زیادہ مقام مرتبہ وقت نہ ہو. روایتوں میں آیا ہے کہ آنکھ سے خوف الہی کی وجہ سے گرایا جانے والا ایک آنسو جنت میں ایک گھر آپ کو دلائے گا. روزانہ ایک آنسو نکالنے ایک گھر جنت میں آپ کو موجود. اگر آپ کا گھر جنت میں موجود ہے تو اس کا مطلب ہے جنت میں جانا بھی ضروری ہے. یا پنچولی آتے ہیں آپ کو بلاک کر دیا جاتا ہے بھائی یہاں الاؤڈ نہیں آنا، تو آپ کہیں گے بھائی میرا یہاں گھر ہے میں یہاں رہتا ہوں، اچھا بس ٹھیک ہے پھر آپ آ سکتے ہیں. تو جنت میں نہ جانے کے قابل ہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں بھائی میں نے تو آنسو گرایا ہے، میرا جنت میں گھر ہے تو مجھے اندر جانے دو، میں ٹھیک ہے میں جنت میں نہیں رہوں گا، اپنے گھر میں تو رہ سکتا ہوں، میرا گھر موجود ہے. ایک آنسو کے بدلے ایک
گھر دیا جائے گا۔ دوسری روایت یہ کہتی ہے کہ ایک آنسو کے بدلے کوہ احد کے برابر جزا دی جائے گی۔ کوہ احد کے برابر جزا کیا ہے، اس کا روایتوں میں مذکور نہیں ہے کہ کیا چیزوں کی، ہو سکتا ہے سونا ہو سکتا ہے چاندی ہو سکتا ہے ہیرے جواہرات یاقوت، کوئی بھی قیمتی پتھر ہو یا اس کے برابر کی قیمت، ایک کوہ آنسو کے بدلے کوہ احد کے برابر۔ پھر اس سے بھی زیادہ روایت میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے لیے مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو گرائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو روز قیامت کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ تو یہ وہ خلوص ہے، یہ وہ گریہ ہے، یہ وہ آنسو ہے جس کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ اور پھر یہاں کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو ہر چیز کی پیمائش کا ایک پیمانہ ہے، لیکن آنسوؤں کی پیمائش کا کوئی پیمانہ نہیں۔ اکثر ہم نے سنا ہوگا نیکیوں کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے، کہ ہر نیکی کی جزا قرآن میں ہے سوائے نماز شب کے، اتنی قیمتی ہے نماز شب۔ تو اسی طرح آنسوؤں کے بارے میں بھی سن لیجیے کہ ہر چیز کی پیمائش کا پیمانہ ہے، میجرمنٹ ہے کہ آپ نے اتنی نیکی کر لی اتنا ثواب، اتنی نیکی کر لی اتنا اجر، لیکن آنسوؤں کا کوئی پیمانہ نہیں، کیونکہ آنسو خلوص کے ساتھ نکلتے ہیں۔ اب جس کا دل جتنا زیادہ خوف الہی سے، یاد الہی سے، حب الہی سے لبریز ہوگا، بس اتنا ہی قیمتی آنسو سمجھا جائے گا۔ تو اس آنسو کی جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ قیمت نہیں لگا سکتا۔ تو دوسری بات کہ ٹھیک ہے آپ جہنم میں اگر ڈالے گئے تو یہ کہہ کہ آپ کچھ امید لگا سکتے ہیں کہ اللہ مجھے یہاں سے چھٹکارا دے دے، لیکن حسرت کو قیامت کے دن تک کیوں محفوظ رکھے ہم؟ اس حسرت کو یہیں پہ ظاہر کر دیں کہ اللہ کاش تو مجھے جنت میں ڈال، کہ اللہ کاش تو مجھے عذاب سے بچا جہنم کے۔ تو یہ حسرت یہیں پر آپ نکال لیں اور اس کو استعمال کر لیں، یہ نہ ہو کہ یہ حسرت آپ قیامت میں جن لے کے جائیں اور اس میں وہاں پہ اظہار کریں۔ ایک عجیب ہمیں روایت ملتی ہے کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں اور جنتیوں کو جنت میں ڈال دیا جائے گا تو جہنمیوں کو کہا جائے گا، جنتیوں کو کہا جائے گا کہ اس طرف دیکھو، یعنی جہنم کی طرف۔ تو جہنم کی طرف دیکھیں گے تو اس کے ہولناک منظر، شعلے، سانپ، بچھو، فرشتے گرز لیے ہوئے اور وہ تکلیف میں لوگ، تو ان سے کہا جائے گا کہ اگر تم خدا کی نافرمانی کرتے تو تمہیں یہاں ڈالا جاتا۔ تو کہتے ہیں وہ جنتی اتنا سکون کا سانس لیں گے اور اتنے زیادہ خوش ہوں گے، اتنے زیادہ خوش ہوں گے کہ اگر جنت میں موت ہوتی تو وہ خوشی سے مر جاتے۔ جنت میں اگر موت ہوتی تو خوشی سے مر جاتے۔ جیسے بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے جنت میں بھی اور جہنم میں بھی ٹھکانہ رکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی شخص جہنم میں گیا تو اس کو بتایا جائے گا کہ وہ تمہارا ٹھکانہ تھا جنت میں گیا تو وہ، اس طرح جنتیوں کو جسے کہتے ہیں کہ کہا جائے گا، جہنمیوں کو کہا جائے گا اوپر دیکھو، تو وہ اوپر دیکھیں گے تو دیکھیں گے جنت، جنتی، جنت کی نعمتیں، تو وہ ایک حسرت لیے رہ جائیں گے۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ اگر تم محنت کر لیتے، یعنی نیکیاں کر لیتے، خدا کی نافرمانی نہ کرتے تو تمہارا ٹھکانہ یہ ہوتا، یعنی وہ سیٹ خالی رہ گئی جہاں تمہیں جانا تھا، اور جنتی کو کہا جائے گا وہ سیٹ خالی رہ گئی جہاں تمہیں نافرمانی کی وجہ سے جانا تھا۔ تو اللہ نے ہر کسی کے لیے جہنم اور جنت کا مقام رکھا ہوا ہے۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے آپ کس مقام کو پاتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی جہنم میں مجھے جانا ہے کیونکہ میں گناہ ہی کرتا ہوں، ہمیشہ سے گناہ ہی کرتے آیا ہوں، اللہ نے میرے لیے کوئی جزا نہیں، آپ کے لیے جنت بھی رکھی ہے، جہنم بھی رکھی ہے۔ اب آپ کی مرضی، آپ کا آپشن، کس آپشن کو آپ چوز کرتے ہیں۔ تو یہ جنت اور جہنم کا ٹھکانہ ہے جس میں جانے کے بعد انسان حسرت میں مبتلا ہو سکتا ہے اگر اس کو جنت کی نعمتیں اللہ کی رضا نہ ملے۔ تو یہ وہ حسرت، یہ وہ آنسو جو مولا کہہ رہے ہیں کہ انسان کو وہاں بہانے پڑیں گے، اگر وہ یہاں بہا لے تو اس کا فائدہ ہے۔ پھر مولا کے فرماتے ہیں لَإِن تَرَكْتَنِي نَاطِقًا لَأَضِجَّنَّ إِلَيْكَ بَيْنَ أَهْلِهَا ضَجِيجَ الْعَامِلِينَ، اگر تو نے میری گویائی باقی رہنے دی تو میں اہل جہنم کے درمیان تیرے حضور فریاد کروں گا، آرزو مندوں کی طرح تیرے سامنے نالا کروں گا۔ وَلَأَصْرُخَنَّ إِلَيْكَ صُرَاخَ الْمُسْتَصْرِخِينَ،
جیسے مددگار کے متلاشی کرتے ہیں، بلا ابقین علیک بکاء الفاقدین، تیرے فراق میں جیسے مددگار کی متلاشی کرتے ہیں تیرے فراق میں یوں گریا کروں گا، ولا نادینک این کنت یا ولی المؤمنین یا غایۃ عامل العارفین اعمال العارفین و یا غیاث المستغیثین یا غیاث المستغیثین، تیرے فراق میں یوں گریا کروں گا جیسے نا امید ہونے والے گریا کرتے ہیں، اور تجھے پکاروں گا کہاں ہے تو اے مومنوں کے مددگار، اے عارفوں کی امیدوں کے مرکز، اے بیچاروں کی داد رسی کرنے والے۔ تو مولا کہہ رہے ہیں کہ اگر تو نے میرا انجام بد کر بھی دیا، میں جہنم میں چلا بھی گیا، تیری جدائی برداشت نہیں کروں گا، اور وہاں بھی میں چیخ چیخ کے پکاروں گا کہ میں تجھ کو ابھی بھی چاہتا ہوں، میں تجھ سے ابھی بھی محبت کرتا ہوں۔ گویا میں لوگوں کو چیخ چیخ کے بتلاؤں گا کہ میں تجھ سے نفرت کی بنیاد پر اطاعت سے روگردانی نہیں کر رہا تھا، بلکہ مجھ سے بھول چوک ہو گئی تھی، میں تجھ سے ابھی بھی محبت کرتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو یہ زعم ہے کہ ہم جو ہے اللہ کے نیک بندے ہیں یا اللہ نے ہم پر نعمتوں کی برسات کی بھی ہے، تو ہم اللہ کے لیے خاص مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، اور دنیا میں بھی اگر ہم خوش ہیں تو ہم آخرت میں بھی خوش ہوں گے۔ ایک دفعہ ملتا ہے کہ ہارون حج کر کے واپس اپنے گھر جا رہا تھا لاؤ لشکر کے ساتھ، تو پیچھے بہلول چلا آیا، تو اس نے وہاں آواز دی، ہارون ہارون ہارون، جیسے ایک عام آدمی کو آپ آواز دے کے پکارتے۔ تو ہارون بڑا غصے میں آیا، بہت پریشان ہو کہ یہ کون شخص ہے جو مجھے میرا نام لے کے اس طرح پکار رہا ہے۔ پیچھے مڑ کے دیکھا تو بہلول، تو اس سے کہا بہلول تم مجھے جانتے ہو، یعنی تمہیں معلوم ہے کہ میں بادشاہ ہوں اور تم اس طرح مجھے پکار رہے ہو؟ تو بہلول نے کہا ہاں میں تجھے جانتا ہوں، تو وہی ہے نا جو اگر مغرب میں ہو اور کسی پہ مشرق میں ظلم ہو تو تجھ سے پوچھا جائے گا، یعنی تو بڑا گھمنڈ کرتا ہے کہ میری سلطنت مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی ہے، لیکن تو یہ نہیں جانتا کہ مشرق سے مغرب جتنی بھی چیزیں جتنے بھی امور ہیں ان سب کی بازپرس تجھ سے ہوگی۔ اگر تو کہیں دور بھی بیٹھا ہوا ہے اور کسی پر ظلم ہوا ہے اور کسی اور نے ظلم کیا ہے تو بھی تجھ سے پوچھا جائے گا، کیونکہ تو رئیس ہے، تو متمم میں تو نے اپنے باپ کو بادشاہ کہا ہوا ہے۔ یہ ہارون یہ سن کے تھوڑا سا خجل ہوا، لیکن چونکہ حج سے واپس آ رہا تھا، حج سے جو واپس آتا ہے بہرحال آپ نے دیکھا ہوگا دیندار متقی آدمی بھی ہوتا ہے اور گناہ گار بھی جو ہے وہ ایگزام میں مبتلا ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے اب تو میرے سارے گناہ معاف ہو گئے، اب تو میں جنتی، اب میں دوبارہ سے جیسے پیدا ہوا ہوں۔ تو اس نے بہلول سے پوچھا کہ تمہارے خیال میں قیامت کے دن مجھ سے کیا معاملہ کیا جائے گا، یعنی میرا اسٹیٹس کیا ہوگا؟ ہم واٹس ایپ پہ ڈی پی ڈالتے ہیں نا اپنی اور اسٹیٹس ڈالتے ہیں نا، زیارت پہ گئے ہوں تو زیارت کی پکچر، برتھ ڈے ہوتی ہے برتھ ڈے کی پکچر، یا جہاں بھی ہوتے ہیں وہ اسٹیٹس ڈلا ہوتا ہے، کسی کا معلوم کرنا ہوتا ہے کہ واٹس گوئنگ آن، تو آپ اس کا اسٹیٹس چیک کر لیتے ہیں وہ اس وقت کیا کر رہا ہے۔ تو میرا ڈی پی کیا ہوگا، میرا اسٹیٹس کیا ہوگا قیامت کے دن؟ ہارون رشید پوچھ رہا ہے کہ میں کن حالات سے دو چار ہوں گا، میری منزل کیا ہوگی؟ تو بہلول نے کہا کہ ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، جو نیکوکار ہوں گے وہ نعمتوں میں ہوں گے اور جو فاسق و فاجر ہوں گے وہ جہنم میں ہوں گے۔ سورہ انفطار آیت نمبر 13 اور 14، دو لفظوں میں اس نے اصول بتا دیا کہ تمہارا کیا ہر شخص کے ساتھ یہ حال ہوگا۔ تو اس کو تھوڑا سا جو ہے شرمندگی کے سامنے ہوا، اس نے کہا کہ اتنا بڑا حج کر کے آ رہا ہوں میں، اپنے گناہوں بخشوا کے آ رہا ہوں۔ تو اس سے کہنے لگا کہ کیا مطلب یہ جو میں نے نیکیاں کی ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ تو بہلول نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، سورہ مائدہ آیت نمبر 27 کہ اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ مومنین متقی لوگوں کے اعمال قبول کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ متقی کسے کہتے ہیں؟ جو گناہوں سے بچتا ہو، وقع یقی کے مادے سے عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے بچنا، تو گناہوں سے بچنا، جو گناہوں سے بچتا ہے اس کے اعمال قبول ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے چوری کی، ڈکیتی ڈالی، دوسروں کا حق مارا اور حج کر لیا، زیارت کر لی، مسجد بنا دی، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ یہ عجیب کانسیپٹ ہے، ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن اور جگہوں پہ اور مکتبہ فکر میں یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ بھائی جو گناہ کر رہا ہے اس کا عذاب ملے گا، جو نیکی کر رہا ہے اس کا ثواب ملے گا۔ جی نہیں، اگر وہ گناہ میں شرمندہ ہے، غلطی سے گناہ ہوتا ہے اور اس کی وہ معافی مانگتا ہے تو ایک الگ بات ہے، پھر ٹھیک ہے، پھر آپ امید کر سکتے ہیں۔ لیکن ڈھیٹ ہے کہ ٹھیک ہے ہم میوزک بھی سنیں گے، بے پردگی بھی کریں گے، ہم نماز بھی چھوڑیں گے، لیکن جو نیکیاں ہم کر رہے ہیں، مثلا
وہ جو ہے وہ مدرسے میں پیسے دے رہے ہیں، مسجد تعمیر کروا رہے ہیں اور لوگوں کی فیس دے رہے ہیں، بچوں کی، یتیموں کی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کم از کم یعنی پیسوں کے بلبوتے پہ یہ سمجھتے ہیں ہم یہ کر لیں گے، تو یہ بھول جائیں. جب تک آپ گناہوں سے نہیں بچیں گے آپ کے اعمال نہ. اور چھٹے امام کا ہمیں واقعہ بھی جو ملتا ہے پھل والے کا، جو پھل چرا رہا تھا اور فقیروں کو بھی دے رہا تھا، لیکن امام نے اس کو بتایا کہ تم فقیر کو دے رہے ہو پھل چرا کر تو تم متقی کہاں رہے. اور ویسے بھی اگر تم یہ کہتے ہو کہ میں نے جو ہے وہ ثواب زیادہ کمایا ہے اور نیکی کم کمائی ہے، تو وہ تو کیلکولیشن بعد میں آئے گی. اصل بات تو یہ ہے کہ متقی جب انسان نہیں رہتا ہے تو پھر اس کے نیکیاں بھی قبول نہیں ہوتی. تو بہرحال تو اس نے جب یہ دیکھا کہ اس نے تو میری دکھتی رگ پکڑ لی، یعنی جو میں ظلم کر رہا ہوں، ظلم و ستم کر رہا ہوں لوگوں پر، اور جو چور چکاری اور کرپشن کا بازار میں نے گرم کیا ہے اس کی بنا پر مجھے امید نہیں رکھنی چاہیے. تو اس نے پھر ایک پینترا بدلا اور ایک نئی جہت سے گفتگو کی کہ کیا مطلب میری حضور سے، رسول اللہ سے رشتہ داری بھی کام نہیں آئے گی، کیونکہ یہ بنو عباس جو تھے، یہ حضرت عباس جو حضرت رسول اللہ کے چچا تھے ان کی نسل سے تھے، تو یہ اکثر زعم میں مبتلا رکھتے تھے اور لوگوں پہ فخر جتاتے تھے کہ ہم تو ہیں عباسی ہیں، ہم جو ہے رسول اللہ کی خاندان کی نسل سے. ایک دفعہ یہ گیا بھی تھا رسول کی قبر پہ، تو وہ گر گیا روتے ہوئے کہ یا عم، میرے چچا کہہ کے. تو امام کھڑے ہوئے تھے، وہ انہوں نے قبر پہ ہاتھ رکھا، یا ابتا، میرے جد، میرے والد. وہ تو ان کے والد ہوئے. انفسنا انفسکم ابناءنا ابناءکم، یہ اپنی آیت تو پڑھی ہوگی سورہ آیہ مباہلہ میں. تو وہ کہتا تھا کہ کیا رسول اللہ کی رشتہ داری بھی کام نہیں آئے گی؟ تو بہلول نے کہا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ، کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، بینہم یومئذ، تمہارے درمیان کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی. تو یہ تم بھول جاؤ، اگر تم نے اعمال بد کیے ہیں تو رسول، کسی نبی اور کسی سے بھی رشتہ داری تمہارے کام نہیں آئے گی. اور جب اس نے یہ دیکھا کہ میری رشتہ داری کی بھی کوئی اہمیت نہیں، تو اس نے ایک بطور امتی اپنی جان چھڑانے کی کوشش کی. تو یہ کہا کہ کیا رسول کی امت کے طور پر بھی رسول کی شفاعت مجھے نہیں ملے گی؟ تو پھر اس نے کہا کہ نہیں، شفاعت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یومئذ لا تنفع الشفاعت الا ما اذن له الرحمن، کہ یومئذ لا تنفع الشفاعت، اس دن کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، الا ما اذن له الرحمن، سوائے اس کے کہ جس کو رحمان یعنی اللہ خود اجازت دے. یعنی خود رسول کو، انبیاء کو، ائمہ کو ان لوگوں کی شفاعت کی اجازت نہیں ہوگی کہ جن لوگوں نے دشمن دین بن کر زندگی گزاری. اور ظاہر سی بات ہے اجازت کیا نہیں ہوگی، وہ خود بھی کراہیت کریں گے، وہ خود بھی اس معنی ہوں گے، وہ خود بھی نہیں چاہیں گے. تو جب اس نے یہ دیکھا کہ بہلول نے مجھے سر عام چوراہے پہ جو ہے وہ بے عزت کر دیا اور اپنے ہی ملازمین خادموں کے درمیان جو ہے مجھے ذلیل کر دیا اور نیکوکار اور متقی پرہیزگار کے طور پہ میری جو ہے برتری کو تسلیم نہیں کیا، تو اس نے کہا کہ میں اس کو کسی طرح دنیاوی حوالے سے مرعوب کرنے کی کوشش کروں. اور یہ تو امیروں کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ اپنی دولت سے غریبوں کو تنگ کرنا یا روب جمانا، اپنے نفیس لباس سے، اپنے لیٹسٹ موبائل سے یا نئے لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی سے، یا جسے کہتے ہیں گھر سے، کسی بھی بینک اکاؤنٹ سے، پراپرٹی سے. تو اس نے کہا بہلول تمہاری کوئی حاجت ہے تو بیان کرو. تو بہلول نے کہا میرے گناہ بخشوا دے اور مجھے جنت میں ڈلوا دے. اب وہ پریشان ہکا بکا کہ بہلول یہ تو میں نہیں کر سکتا، یعنی یہ تو میں خود اپنے لیے نہیں کر سکتا، میں تیرے گناہ کیسے بخشوا دوں؟ مطلب وہ بڑی اکڑ سے کہہ رہا تھا نا، کوئی حاجت ہے تو بیان کرو، جیسے خدا بنا بیٹھا ہے کہ جس کو چاہے جنت دے، جس کو چاہے جہنم دے، خدا بنا بیٹھا ہے. تو کہا تو مجھے میرے گناہ بخشوا دے، مجھے جنت میں ڈلوا دے، بس یہ حاجت ہے میری. انہوں نے کہا بہلول یہ تو میں نہیں کر سکتا، میں نے سنا ہے، اب وہ ایکسپلائٹ کر رہا ہے اس کو فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے، کہ میں نے سنا ہے تمہارا اوپر کوئی قرض ہے، تم کہو تو کچھ پیسے دے دوں میں تم کو تاکہ تمہارا قرض اترے. تو بہلول نے کہا قرض سے قرض نہیں اترتا، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ لوگوں کا ہے اور لوگوں کا مال تمہیں لوٹانا ہے، تم سمجھو نہ سمجھو، اگر تم نے دنیا میں دے دیا تو ٹھیک، نہیں دیا تو تم کو آخرت میں دینا پڑے گا. تو قرض سے قرض نہیں اترتا. وہ بہت پریشان ہوا، کہنے گا بہلول میں نے سنا ہے کہ تم تنہا رہتے ہو، تو تمہاری خدمت کے لیے کوئی خدمت گار، کوئی غلام، کوئی ملازم دے دوں تاکہ تمہاری زندگی آسان ہو جائے. تو بہلول نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں
اور اسی کی عبادت کرتا ہوں. کیا تو نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ تیرا تو خیال رکھتا ہے اور میرا نہیں؟ مطلب یہ جو لوگ سمجھتے ہیں، جو نعمتوں میں پلے بڑے ہیں، جو عمرہ ہیں یا خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، وہی سمجھتے ہیں کہ بس ہم خوشحال ہیں، ہم بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، یعنی آپ صحت مند ہیں، آپ طاقت والے ہیں، لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کا شہرت کا ڈنکا ہے. مطلب ایک دنیاوی جاہ و جلال جسے کہتے ہیں نا. اب حکمران طبقہ ہو یا عمرہ کا طبقہ ہو یا صاحب حیثیت صاحب شرف لوگوں کا قصہ ہو، تو وہ عام لوگوں کو جو بظاہر دنیا میں لوگوں کے سامنے عزت و مقام والے نہیں ہوتے، لیکن بہرحال متقی پرہیزگار تو ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی جو حیثیت ہے، اسٹیٹس ہے، وہ ان کی نیکی کے حوالے سے، تو ان کو تو کمتر سمجھ رہے ہوتے. تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی امیر کو، کسی بادشاہ کو، کسی متمول کو کچھ دے رہا ہے تو اس سے زیادہ تو آپ سزاوار ہیں، اس سے زیادہ تو ایک نیکوکار سزاوار ہے، اس کو دینا چاہیے. لیکن اللہ کیوں دے رہا ہے؟ آپ کو آزمانے کے لیے، اس کو آزمانے کے لیے. اس کو پیسہ دے کے آزما رہا ہے، اس کو صحت دے کے آزما رہا ہے، اس کو خوشیاں دے کے آزما رہا ہے، اور آپ کو غربت دے کے آزما رہا ہے، اس کا آپ پہ مصیبتیں ڈال کے آزما رہا ہے. تو آپ یہ نہ سمجھے مثلاً فرض کرے کوئی بیمار ہے، اکثر جملوں منہ سے یہ جملے نکل جاتے ہیں کہ اللہ کو ہم ہی ملے. تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ کو آپ ہی ملے، کہ آپ کا اسٹیٹس جو ہے وہ قیامت کے دن بلند ہوگا، آپ کا جو ہے مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہوگا. تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اور ان لوگوں کو زعم میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، تو چنانچہ اب جو ہے ہم اللہ کی رضا کے سزاوار ہیں، اور جو ہے ہم جنت میں جائیں گے. تو اللہ اگر کچھ دیتا ہے تو وہ اس وجہ سے نہیں دیتا، ہو سکتا ہے خوش ہو کے بھی دے، لیکن ضروری نہیں ہے. روایتوں میں ملتا ہے کہ اگر کوئی دولت مند ہے تو ہو سکتا ہے اللہ اس سے خوش ہو، اللہ سے خوش نہ ہو. لیکن اگر کوئی صاحب علم ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ اس سے خوش ہے، جبھی تو علم دیا ہے. اگر آپ کو دین کی بصیرت سے اللہ تعالیٰ نے مالا مال کیا ہے تو یقیناً اللہ آپ سے خوش ہے. یہ تو حدیث میں ہے کہ اللہ جس سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو علم دین دے دیتا ہے، اور جس کو ذلیل کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے اسے علم دین چھین لیتا ہے. تو مال و دولت کا ہونا، دنیاوی جاہ و جلال کا ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہے. تو یہ وہ مکالمہ تھا جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک بادشاہ یعنی ہارون کی سلطنت کیا تھی اور بہلول کی اس کے مقابلے میں، لیکن جو دیندار، متقی، پرہیزگار، فقیر ہو اس کی حیثیت یا اس کا اسٹیٹس کیا ہوتا ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. ہیہات ما ذلک الظن بک بل المعروف من فضلک، تیرے بارے میں یہ گمان نہیں ہو سکتا، نہ تیرے فضل کا ایسا تعارف ہے. دیکھیے اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ حسن ظن ویسی بھی اچھی چیز ہے، اور خدا کے ساتھ حسن ظن رکھنا عبادت کے برابر ہے. خدا کے لیے حسن ظن رکھنا جنت کی قیمت ہے. یعنی آپ اللہ سے امید ہی رکھیں. جیسے کسی نے پوچھا نا کہ میں اللہ سے ڈروں یا امید رکھوں، تو رسول نے کہا کہ تم اس سے امید بھی رکھو اور خوف بھی رکھو. اور پھر بتایا کہ یحییٰ علیہ السلام اللہ سے بہت خوف رکھتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام بہت امید رکھتے تھے. لیکن پھر بھی کہا گیا ہے کہ امید کا پلہ خوف کے پلڑے سے بھاری ہونا چاہیے. یعنی امید زیادہ ہو اور خوف امید کی بنسبت کم ہو، لیکن دونوں ہونے چاہیے. نہ بہت زیادہ اوور کانفیڈنس کا شکار، جیسے ایک طالب علم ہوتا ہے کہ میں پاس ہو جاؤں گا، اگر بالکل طور پر اس کو 100% یقین ہو جائے تو وہ نہیں پڑھے گا، اگر 100% اس کو یقین ہو جائے کہ میں فیل ہو جاؤں تو بھی نہیں پڑھے گا. تو دونوں چیزیں اگر ذہن میں رکھیں کہ اگر نہیں پڑھوں گا تو فیل ہو جاؤں گا، پڑھوں گا تو پاس ہو جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ سے بھی یہی امید رکھیں کہ نیکی کروں گا تو جنت میں جاؤں گا، نیکی نہیں کروں گا تو اللہ کے عذاب کا مستحق بنوں گا. لیکن امید زیادہ رکھیں، کیوں کہ ہم اپنے اعمال کی بنیاد پر نہیں جا سکتے. حالانکہ بہت زیادہ ڈرایا گیا ہے اور بہت زیادہ لوگ جو ہے اس بات کو اپنے اوپر تعریف بھی کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کرے گا. لیکن یقین کیجئے ٹھیک ہے اللہ جو ہے غضبناک صورت میں ہوگا، اور بہت زیادہ مالک یوم الدین جو ہم کہتے ہیں، اللہ دین مالک ہوگا دین کا، یعنی اس روز جزا کا. تو وہ کفار دشمنان دین کی وجہ سے نیکوکاروں کے لیے تو وہ جنت چھوٹی سی چھوٹی بات اور چھوٹے سے چھوٹے بہانے پر دے دے گا. بظاہر انسان کو بعض اوقات لگتا ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ بڑا بے حقیقت بے وقت ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑا کام ہوتا ہے. اسی طرح آدمی سمجھتا ہے کہ یہ گناہ جو ہے بہت کم ہے، پتہ چلتا ہے وہ گناہ بہت بڑا ہوتا ہے.
کہتے ہیں کہ ایک شخص کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا قیامت میں، فرشتے اس کو لے کے جا رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے پوچھے گا کہ کیا تو کسی عالم دین کو جانتا ہے کہ وہ تیری شفاعت کرے؟ آپ کو معلوم ہے عالم اور عابد میں کیا فرق ہے؟ قیامت کے دن کیا فرق ہوگا یہ سن لیجیے آپ، کہ عابد کو کہا جائے گا کہ تم جنت میں جاؤ، اور عالم کو کہا جائے گا کہ تم لوگوں کو جنت میں لے کے جاؤ۔ اس کو کہا جائے گا تم جنت میں جاؤ، تم لوگوں کو لے کے جاؤ، تم جس چیز کو چاہتے ہو، جس کو تم دنیا میں پسند کرتے تھے، جو تمہاری عزت احترام کیا کرتا تھا، اس کو لے کے جاؤ۔ وہ آج میں کسی درس میں سن رہا تھا کہ خواتین مسائل پوچھ رہی تھیں عالم دین سے، تو استاد سے کسی سے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ فلاں عالم دین بتا دیں گے کہ کہاں رہتے ہیں؟ آپ گھر کے پاس تو رہتے ہیں؟ ہیں ہمارے گھر کے پاس رہتے ہیں، ہمیں تو نہیں معلوم۔ اچھا آپ کو فلاں فلاں بیوٹی پارلر معلوم ہے؟ کہ ہاں ہمیں معلوم ہے، کراچی کے تمام بیوٹی پارلر معلوم ہے، لیکن عالم دین آپ کے پڑوس میں رہتا ہے، آپ کو نہیں معلوم۔ تو یہ کہتے ہیں قیامت کے دن 3 چیزیں اللہ کے سامنے شکوہ کریں گی، مسجد، قرآن، عالم دین۔ مسجد یعنی میں اس کے محلے میں تھی، یہ نہیں آتا تھا نماز پڑھنے۔ قرآن میں اس کے گھر میں موجود تھا، نہیں کھولتا تھا۔ ایک بچے نے 50 کا نوٹ قرآن میں رکھا، امی کہہ رہی بیٹا یہاں کیوں رکھ رہی ہو؟ کہ مجھے معلوم ہے کوئی نہیں کھولے گا، مجھے معلوم ہے کوئی نہیں کھولے گا، میں قرآن میں رکھ رہی ہوں۔ اس طرح عالم دین بھی ہے کہ آخری زمانے میں عالم دین سے اس طرح بھاگیں گے جیسے بھیڑیے سے بھاگتے ہیں، یعنی اتنا جو ہے اس سے ڈرا جائے گا۔ نکاح میں بھی مولانا صاحب کو بلایا جاتا ہے، تو ڈرتے ڈرتے بلایا جاتا ہے، فوراً نکاح پڑھا کے السلام علیکم، آپ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہوگا، آپ کو بہت ساری مجلسیں وغیرہ پڑھنی ہوں، معلوم ہے میں ان کے جانے کے بعد کیا طوفان بدتمیزی جو ہے وہ ہونے والا ہے۔ اب تو یہ ہونے والا ہے کہ مولانا صاحب کو کونے میں لے جاتے ہیں، اور وہ جس طرح سول ہاسپٹل میں پردے نہیں کھینچ دیے جاتے ہیں پیشنٹ کے ایگزامینیشن کے دوران، تو پردے کھینچ دیے جاتے ہیں، 3-4 لوگ ہوتے ہیں، ان سے نکاح نامہ بھروایا اور پچھلے گیٹ سے نکال دیا۔ اس سے کہا اب دیکھیں ہم عالم دین کی اہمیت کو سمجھیے، عالم دین کے ساتھ شناسائی، عالم دین کے ساتھ روابط، ان کا ادب، ان کا احترام، ان کی خدمت۔ تو اللہ کہے گا کہ کیا تو کسی عالم دین کو جانتا ہے؟ کہنے کا نہیں۔ کیا تو کسی عالم دین کے ساتھ بیٹھا ہے؟ کہنے کا نہیں۔ کہنے کبھی کیا تو نے اس کے ساتھ کھانا کھایا ہے؟ کہنے کا نہیں۔ کہنے کیا کبھی تو اس جگہ بیٹھا ہے جہاں میں عالم دین بیٹھا تھا، یعنی اس راستے سے گزرا ہو یا وہاں بیٹھا ہو جہاں وہ بیٹھتا تھا؟ کہنے کا نہیں۔ کہنے گا کہ تیرا جو نام ہے اس نام کا کوئی عالم دین تھا تیرے علاقے میں، تیرے شہر میں؟ کہنے کا نہیں۔ کہیں گے اچھا تو کسی ایسے شخص کو جانتا ہے، ایسا دوست تیرا جو کسی عالم دین کو جانتا ہو؟ کہ ہاں ایسا دوست ہے جو کسی عالم دین کو جانتا ہے۔ کہیں جا میں نے تجھے اپنے فضل و کرم سے معاف کیا۔ اللہ تو یہ علماء اعلام کی اہمیت، اور یقین کریں ہمیں جو نجف میں اور قم میں علماء اعلام کی اہمیت اور احترام ملتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دشمنوں کے مسلسل شر سے محفوظ رکھا ہے، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ ایک تو محبت اہل بیت، اور محبت اہل بیت کو پہنچانے والے کون ہیں؟ علماء ہیں۔ ان کا احترام، ان کی عزت، مطلب جس طرح لوگ ان کو لاتے اور لے جاتے ہیں، فقط جس طرح لوگ ان کی زیارت کے لیے، ان کی جیسے کہتے ہیں کہ دست بوسی کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں، اس طرح یہاں پہ ہمارے ایم پی ایز کی جو رسپیکٹ ہوتی ہے یا سیلیبریٹیز کی جو امپورٹنس اہمیت ہوتی ہے، وہاں پہ علماء کی اہمیت ہوتی ہے۔ تو اگر جس معاشرے میں علماء کی اہمیت ہوگی، وہاں پہ اہل بیت کی سیرت عام ہوگی، کیونکہ اس کو پہنچانے والے تو وہی ہیں، اور جہاں پہ بے احترامی ہوگی وہاں پہ بے برکتی ہوگی۔ تو علماء کی حیثیت کو، ان کی اہمیت کو سمجھیے، ان کا ادب و احترام کیجیے، کم از کم ان کو پہچانیے اور ان کو پہچانوائیے کہ میں آپ کے محلے میں رہتا ہوں، میں فلاں جگہ رہتا ہوں، یا آپ کی مجلس سنتا ہوں، یا آپ کو ماشاءاللہ سنتا ہوں، تو کم از کم وہ آپ کو پہچان تو لے۔ قیامت میں انشاءاللہ ہو سکتا ہے یہ تعارف جو ہے وہ آپ کی نجات کا جو ہے وہ ذریعہ بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ جسے کہتے ہیں کہ بیٹھا ہوا ہوگا جنت میں ڈالنے کے لیے، وہی بدبخت، وہی بد نصیب ہوگا جو سوچ کے آیا ہوگا کہ مجھے جو ہے وہ جنت میں نہیں جانا، وہی شخص جو ہے صرف جہنم میں جانے کا حقدار بن سکتا ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں انت حبلی فی ہذہ اللیلۃ وفی ہذہ الساعۃ کل جرم اجرمتہ وکل ذنب اذنبتہ، مجھے بخش دے اس شب میں اور اس ساعت میں میرے تمام وہ جرم جو میں نے کیے، وہ تمام گناہ جو مجھ سے سرزد ہوئے۔ دیکھیں ایک تو ویسے بھی ضروری ہے کہ انسان جب بھی گناہ کی توبہ کرے تو اسی وقت معاف کروا لے، ادھار نہ رکھے۔ کیوں کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ جب اٹھیں گے تو آپ
جو ہے وہ زندہ بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اور جس طرح کی ناگہانی موتیں آج کل واقع ہو رہی ہیں آپ نے دیکھتے ہوں گے کہ کچھ انسان کا پتہ نہیں کہ جوانی میں جو ہے وہ لوگوں کو موت آ رہی ہے، بچپن میں لوگوں کو موت آ رہی ہے، اور آدمی جو ہے وہ بڑھاپے کا انتظار کیے بغیر، کسی مرض میں مبتلا ہوئے بغیر اس دنیا سے جو ہے وہ جا رہا ہے. تو اسی وقت یا اپنی توبہ قبول کروا لیں گے، پتہ نہیں دوسری سانس، دوسرے دن، دوسری رات کہاں آپ کی جو ہے قبر میں بسر ہو، کہاں بسر ہو. دوسری بات یہ کہ دیکھیے یہ ہیومن سائیکالوجی ہے. جس طرح ایک بچہ ہے جب ماں سے کچھ مانگتا ہے کھلونا یا کوئی چیز تو کیا کہتا ہے؟ امی ابھی چلے. امی کہتی بیٹا ابھی تو 12 بج گئے، اب تو دکان بند ہوگی. نہیں ابھی دے رہا ہے. بچہ نہیں پہچانتا، نہیں معرفت رکھتا، لیکن اس کو اس کی اتنی زیادہ خواہش ہوتی ہے کہ بس مجھے ابھی چاہیے، اور ماں کسی طرح بندوبست کر کے یا اس کا ریپلیسمنٹ سبسٹیچیوٹ متبادل تلاش کر کے اس کو دے دیے. اسی طرح اسی بچے کی طرح اپنے رب سے مانگیے کہ آپ مجھے، میرے رب تو مجھے ابھی اور اسی وقت معاف کر دے. یہ نہ کہے کہ میں سوچوں گا، میں غور کروں گا اور میں تیرے گناہوں کو، نیکیوں کو تولوں گا اور پھر سوچ بچار کے کہوں گا کہ تجھے معاف کرنا چاہیے. نہیں، تجھے ابھی معاف کر دے اور میں یہی معافی تیرے لیے لے کے جا رہا ہوں. یہ کوئی آفس، گورنمنٹ آفس کا کوئی پروسیس تھوڑی ہے کہ آپ کی فائل مینیجر کے پاس جائے گی، پھر ایگزیکٹو کے پاس جائے گی، پھر جنرل مینیجر، پھر جو ہے وہ ڈائریکٹر وغیرہ کے پاس. یہ بس اللہ ہی تعالیٰ تو سب کچھ ہے، اسی کے ہاتھ میں تو ہے. تو آپ جب دعا مانگیے اسی وقت. اور شب جمعہ عموماً پڑھی جاتی ہے اور آپ کو معلوم ہے شب جمعہ میں جو ہے آپ کے اعمال جو ہے وہ اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، امام کے حضور پیش ہوتے ہیں. اگر آپ اسی وقت دعا مانگ لیں اور اسی وقت آپ کا نامہ عمل جب اللہ کے حضور، امام کے حضور پیش ہو تو انشاءاللہ اس میں جو ہے وہ گناہ محو ہو چکے ہیں. اس کے بعد وَكُلِّ سَيِّئَةٍ أَمَرْتَ بِإِثْبَاتِهَا الْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ. میرے گناہ جن کے لکھنے کا تو نے معزز کاتبین کو حکم دیا ہے اور جنہیں تو نے مقرر کیا. آپ کو معلوم ہے کرامن کاتبین جیسے ہیں ہمارے سیدھے اور الٹے بازو پہ، اور سیدھے ہاتھ کا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے، برے الٹے ہاتھ کا فرشتہ جو ہے وہ گناہ لکھ رہا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تو نے حکم دیا ہے تو ان کو کہہ دے کہ نہ لکھ. اچھا یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا، ہم نے شاید پہلے بھی بتایا ہو کہ جب بھی آپ کوئی گناہ کرتے ہیں تو تقریباً 7 گھنٹے کے بعد وہ گناہ آپ کے بازو کے فرشتے تک پہنچتا ہے اور پھر وہ لکھنا شروع کرتا ہے. اور یہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب بھی گناہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایک درک دے دیتا ہے، معرفت دیتا ہے کہ تم سے غلطی ہوگی، تم سے گناہ ہوگی. یہ بھی ایک بڑی بات ہے، ورنہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا. لوگ سو جاتے ہیں، دوسرے دن پتہ چلتا ہے، ایک ہفتے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہم نے فلاں گناہ کیا. تو اگر آپ فوراً گناہ کی معافی مانگ لیں 7 گھنٹے کے اندر تو کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ لکھ ہی نہیں پائے گا جو گناہ کے لکھنے پہ معمول ہے. کیوں کہ اس تک اطلاع 7 گھنٹے بعد پہنچتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات آپ انٹرنیٹ پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، فون پہ، تو 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کے بعد آپ کی بات وہاں تک پہنچ رہی ہوتی ہے. بھائی کبھی آپ واٹس ایپ پہ میسیج بھی لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ غلط میسیج ڈال دیتے ہیں اور کیا نام کے اس میں فوراً آ جاتا ہے تو آپ فوراً اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور بعض اوقات وہ میسیج پہنچنے سے پہلے ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کر کے رکھا ہوا ہے کہ آپ کا گناہ 7 گھنٹے بعد پہنچے گا، اور اگر 7 گھنٹے کے اندر اندر آپ نے معافی مانگ لی تو وہ گناہ اس تک پہنچ ہی نہیں پائے گا. پھر تو اتنا گناہ لکھنا اور پھر اس کو مٹانا نہیں، وہ گناہ لکھ ہی نہیں پائے گا، یعنی اس کو معلوم ہی نہیں ہوگا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کر دیتا ہے تو فرشتوں سے آپ کے گناہ جو ہے محو کر دیتا ہے، فرشتوں کے اذہان سے، ان کے ذہن میں، اور جو انہوں نے یاد کیا ہوا ہوتا ہے فلاں نے فلاں مقام پہ یہ گناہ کیا تھا وہ بھی مٹا دیتا ہے. آپ کے اعضاء جوارح کو وہ گناہ بھلا دیتا ہے. اس جگہ کہتے ہیں وہ زمین بھی گواہی دے گی کہ آپ نے گناہ کیا ہے، اس زمین سے وہ گناہ بھلوا دیتا ہے. تو جب آپ کے خلاف گناہ کی گواہی دینے والے نہیں ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کا گناہ بھی ثابت نہیں ہوگا. تو اسی لیے مولا دعا فرما رہے ہیں کہ ان گناہوں کو معاف کر دے جن کا تو نے فرشتوں کو لکھنے کا حکم دیا ہے. پھر مولا آگے فرماتے ہیں یا ربی یا ربی یا ربی ان تجعل اوقاتی فی اللیل والنہار بذکرک واعمالی عندک مقبولۃ. اے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب، دن اور رات کے اوقات کو اپنے ذکر سے معمور کر دے اور میرے اعمال کو اپنی بارگاہ میں مقبول قرار دے. پہلے تو لفظ رب کو سن لیجئے، پہلے جیسے کہ آپ نے آپ کو کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ ہے، الحمدللہ رب العالمین میں رب ہے، رحمان الرحیم جب ہم بولتے ہیں تو رحمان الرحیم ہے. تو اللہ کے بارے میں جیسے ہم نے بتایا آپ کو، کہا یہ جاتا ہے کہ یہ قریب ترین ہے اسم اعظم سے، لفظ اللہ رحمان الرحیم بھی. اور
اللہ کے بعد خصوصی طور پہ کہا گیا ہے رب، یہ اسم اعظم کے قریب ترین ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ایک مرتبہ رب کہتے ہیں تو اللہ کہتا ہے لبیک، میں حاضر ہوا۔ اگر آپ دوسری مرتبہ کہتے ہیں رب تو اللہ کہتا ہے بتا تیری حاجت کیا ہے تاکہ میں پوری کروں، کیونکہ رب ایک بہت ہی جامع لفظ ہے۔ اللہ میں تو فقط ذات مراد ہوتی ہے اللہ کی، لیکن رب میں اللہ کی ذات کے ساتھ اس کی صفت بھی آ جاتی ہے، یعنی پالنے والا، تو پالنے والے میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ جب ہم کسی بچے کو پالتے ہیں تو اس کا لباس، اس کی غذا، اس کی رہائش، اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کی صحت، ہر چیز آپ کے حوالے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس سے زیادہ سزاوار ہے کہ وہ ہماری چیزوں کا، ہماری ضروریات کا، ہماری خواہشات کا جو ہے وہ احترام کرے۔ تو جب ہم کہتے ہیں رب، اللہ کہتا ہے لبیک۔ جب دوسری اور تیسری مرتبہ لبیک رب کہتے ہیں تو کہتا ہے بتا تیری حاجت کیا ہے تاکہ میں تیری حاجت پوری کروں۔ کہتے ہیں تمام انبیاء نے جب بھی دعا مانگی اور رب سے دعا مانگی تو اللہ نے اس کی دعاؤں کو قبول کیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، سورہ اعراف آیت نمبر 23۔ اللہ آدم علیہ السلام کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا، کہ ہم نے ظلم کیا اپنے نفسوں پہ، وان لم ترحمنا، اور تو نے اگر ہم کو معاف نہیں کیا، وان لم تغفر لنا وترحمنا، تو نے ہمیں ہماری مغفرت نہیں کی اور ہمیں معاف نہیں کیا، تو لنکونن من الخاسرین، کہ ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، جن جن لوگوں نے رب کے نام سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو جو ہے وہ قبول کیا۔ اور کہتے یہ ہیں کہ شیطان نے جب مہلت مانگی تھی کہ اللہ مجھے مہلت دے ایک وقت تک تاکہ میں تیرے گناہ بندوں کو بہکا سکوں، یعنی وہ چاہ رہا تھا کہ جو میں نے عبادت کی ہے اتنے سال، اتنا عرصہ، تو اس کا کوئی جزا تو دے، تو اس نے رب کہہ کے اللہ کو مخاطب کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی تھی، اور قیامت تک کی مہلت اس کے پاس ہے کہ وہ لوگوں کو بہکانے کا جو ہے وہ سزاوار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک سخت ایک تکلف سے جو ہے نوازا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ جب آپ کہتے ہیں اللہ میری ساعتوں کو اپنے ذکر سے معمور کر، یعنی ہر وقت مجھے مصروف رکھ اپنی زندگی میں، جیسے ہم نے پہلے ہی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے نا وہ بڑا پرلطف ہوتا ہے، اور جس کو اللہ کے ذکر کی عادت پڑ جائے وہ کھانے میں، پینے میں، سونے میں بھی اللہ کا ذکر۔ ہمیں رسول کے بارے میں ملتا ہے نا کہ جب بھی وہ سوتے تھے تھوڑی دیر بعد اٹھ جاتے، نماز پڑھتے، پھر سوتے، پھر اٹھ جاتے تھے۔ آپ دیکھیں بچے کو اگر آپ بتا دیں سونے سے پہلے کہ فریج میں کیک رکھا ہے، اس کو نیند نہیں آئی مجھے کیک کھانا ہے، یا رات کے 2 بجے ہم پیزا ہٹ کی ڈیل منگائیں گے، بچہ 10 بجے سونے والا 2 بجے اٹھ جائے گا، یا اس کو نیند نہیں آئے گی۔ تو جب انسان کو اللہ کی نعمتوں کی لالچ ہو جائے اور اللہ سے محبت ہو جائے تو پھر دنیا کی نعمت، آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں میں صرف تکلفاً کھانا کھاتا ہوں، مجھے قطعی طور پہ بھوک نہیں لگتی۔ اتنی زیادہ لذت ان کی زبان میں، ان کی زبان سے، ان کے دل میں، ان کی روح میں رچ بس گئی تھی۔ ہوتا ہے ہمارے ساتھ جب ہم امتحان میں مصروف ہوتے ہیں، کھانے کی فرصت نہیں ملتی، فرصت کیا نہیں ملتی، ہمیں شوق ہی نہیں ہوتا 2-4 لقمے لیے۔ جب ایگزام ہوتا ہے اس دن کا ناشتہ ہی بالکل جسے کہتے ہیں کہ اسکپ ہو جاتا ہے، رات میں نیند نہیں آتی۔ تو یہ وہ ذکر ہے جو ایسا لطف انسان کو فراہم کر دیتا ہے کہ وہ دنیا ما فیہا یہاں سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ عبادت کر رہے تھے، اتنی عبادت کر رہے تھے، انہوں نے ایک دفعہ سوچا کہ اللہ کیا مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرنے والا ہے؟ تو اللہ نے کہا فلاں جگہ جاؤ اور فلاں دریا کے سامنے ایک خلقت ہے میری، وہ عبادت کر رہی ہے۔ کہ وہ گئے، دیکھا آس پاس کوئی نہیں، ایک چڑیا ٹہنی پہ بیٹھی ہوئی، چونچ ہلا رہی ہے، زبان ہلا رہی ہے۔ جا کے قریب سے سنا تو اللہ کا ذکر کر رہی تھی، تو وہ بڑے جو حیران ہوئے۔ پھر دیکھا کہ شدت پیاس سے اس کا منہ خشک، زبان باہر، اور سامنے پانی، یعنی ٹہنی اتنی قریب تھی پانی سے دریا کے کہ بالکل اگر وہ جھکتی تو غوطہ مار کے پانی جو ہے پی سکتی تھی، 2 قطرے تو پانی پینا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کافی دیر تک دیکھتے رہے کہ وہ پیاس سے بالکل بےتاب ہے لیکن پانی نہیں پی رہا۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے چڑیا سے پوچھا کہ چڑیا تیرے سامنے تو پانی ہے، تو پیاسی بھی ہے، پانی کیوں نہیں پی لیتی؟ تھوڑی سی دیر تو لگے گی۔ تو چڑیا نے کہا اس تھوڑی سی دیر میں ذکر الہی رک جائے گا۔ تو یہ وہ ذکر الہی کی لذت ہے جو آپ کو بھوک پیاس سے بالکل بے نیاز اور جسے کہتے ہیں کہ
بیگانہ کر دیتی ہے کہ مجھے ذکر الہی میں زیادہ لطف آ رہا ہے اور کھانے پینے میں اور سونے میں جو ہے وہ لطف نہیں آ رہا۔ دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا مانگی جا رہی ہے کہ میرے دن بھر کے اوقات کو عبادت میں لگا دے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ کا کھانا پینا حلال کا ہوگا تو آپ کو باتیں اثر کریں گی، دعائیں قبول نہیں ہوتی 40 دن تک ایک حرام لقمہ جو ہے وہ چلا جائے۔ آج کل جو ہے حلال حرام کا جو ہے خیال کیے بغیر لوگ مال و دولت کو لے آتے ہیں۔ کراچی میں ایسے اسکولز بھی ہیں، ہمیں ایک اسکول کی مینجمنٹ کے شخص نے بتایا کہ اے لیول کی فیس ہے تو وہ 60,000 پر منتھ، اور 2-4 بچے ہیں تو ظاہر بات ہے وہ لیول اے لیول سے 1 لاکھ سے اوپر کی فیس۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، وہاں پہ پھر متمول لوگ آتے ہوں گے، کہیں گے نہیں عام لوگ بھی آتے ہیں۔ تو ہم نے کہا یہ کس طرح گزارا کر لیتے ہوں گے، 1 لاکھ سے اوپر فیس، پھر ٹیوشن الگ پڑتا ہوگا، پھر جو ان کی پکنکس ہوتی ہیں وہ بینکاک اور سنگاپور میں پکنکس ارینج ہوتی ہیں، تو کہہ لیں گے کہ وہ کرپشن کرتے ہیں۔ زیادہ تر گورنمنٹ ملازمین ہوتے ہیں، اور پاکستان میں آپ کو معلوم ہے گورنمنٹ ملازمین میں، گورنمنٹ اداروں میں کرپشن کتنی عام ہے۔ تو وہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے جو ہم کہتے ہیں نا آج کل کہ بچوں پہ وہ اثر نہیں ہوتا جو پہلے زمانے میں ہوتا تھا، جو ہم پر ہوتا تھا، تو ہمارے ماں باپ ہمارے زمانے میں حلال تو چھوڑ، مشکوک کھانا بھی، حرام تو چھوڑ، مشکوک کھانا بھی ہو تو نہیں کھلاتے تھے، اکثر پہلے سنا کرتے تھے۔ اور آج کل تو مشکوک کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی، کوئی ذکر ہی نہیں کرتا، بلکہ حرام کو بھی کسی طرح مائنس پلس سود کو جو ہے وہ بزنس کا پروفٹ سمجھ کے بینکس کی نوکریوں کو حلال کر کے جو ہے لوگوں کو کھلایا جاتا ہے، اور لوگ جو ہے بڑے مزے سے کھا رہے ہوتے ہیں۔ اثر اسی لیے نہیں ہوتا۔ عمر صاحب کو خطبہ دے کے مولانا حسن نے یہی کہا تھا نا، تو مجھے معلوم ہے میری باتیں تم پر اثر نہیں کریں گے، کیوں کہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے، اس لیے۔ تو یہ بھی ایک نقصان ہے، یہ بھی ایک رکاوٹ ہے۔ آپ جتنی دعائے کمل پڑھ لیں، جتنی بڑی نیاز دعائے کمل میں صرف کروا دیں، لیکن اگر آپ کے گھر میں حرام کا پیسہ آیا ہوا ہے، حرام کا لقمہ آپ کی بیٹی موجود ہے، تو آپ کو کوئی اثر نہیں دے گا۔ اچھا ایک اور بات ذہن میں رکھ لیے، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ عبادت کے لیے وقت نہیں، تو ہم نے بتایا تھا آپ کو سلیمان علیہ السلام کو سامنے پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم اس سے زیادہ جو ہے مصروف تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اے شخص تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دے، اور میں تیری جھولی کو اپنے رزق سے بھر دوں گا۔ اے انسان تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دے تو میں تیری جھولی کو اپنے رزق سے بھر دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تجھے تھکا دوں گا اور تجھے دیگر کاموں میں مصروف کر دوں گا۔ اگر تم اے آدم میری عبادت کے لیے ہر کام سے فرصت نکال لو تاکہ میں تمہارے دلوں کو بے نیاز کر دوں اور تمہارے ہاتھوں کو روزے سے بھر دوں۔ اے اولاد آدم مجھ سے دور نہ ہونا ورنہ تم محتاج ہو جاؤ گے اور دوسرے کاموں میں مشغولیت بڑھ جائے گی۔ آپ دیکھ لیجئے کہ آج کل لوگ جسے کہتے ہیں کہ بے وقت کاموں میں یا غیر ضروری کاموں میں کتنا زیادہ مصروف ہے۔ ایک کرکٹ کا میچ ہوتا ہے، ہمارے زمانے میں کرکٹ کا میچ ہوتا تھا تو صرف کرکٹ کا میچ ہوتا تھا، یا کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے تو سائڈ میں ایک پروگرام ساتھ چل رہا ہوتا ہے، اس کے بعد ایک پروگرام آ رہا ہوتا ہے، اس کے پہلے پروگرام آ رہا ہوتا ہے، بیچ میں ایڈورٹیزمنٹ آ رہے ہوتے ہیں، قد آدم تصویریں پورے شہر میں لگا دی گئی ہوتی ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ جا کے گھنٹوں سیلفیز ان بورڈز کے ساتھ سیلفی لے رہے ہوتے ہیں، پلیئرز کے ساتھ نہیں۔ تو ایک میچ جس کو 5 دن سے ایک دن سے 2020 میں کنورٹ کیا گیا، اس میں بھی کتنا ویسٹیج آف ٹائم ہے، صرف کھیل کو ہٹا کر گھنٹوں اس میں ضائع کر دیے جاتے ہیں، اور آپ سے کہا جائے کہ بھئی 2 رکعت نماز پڑھ لو، 1 رکعت نماز شب پڑھ لو، یا جو ہے اول وقت نماز پڑھ لو۔ جسے کہتے ہیں کہ آدمی گدھا مزدوری کر کے صبح جاتا ہے شام کو آتا ہے دھوپ میں کام کر کے، پنکھی کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھتے ہوئے اس کو سستی اور کاہلی ہو رہی ہوتی ہے۔ ہوتا ہے نا آدمی صبح سے جاتا ہے رات کو آتا ہے، 8 گھنٹے بڑے فخر سے کہتا ہے جانے کا ٹائم ہے، آنے کا ٹائم نہیں ہے، کیونکہ باس نے منع کیا ہے جب میں کہوں تب جانا۔ جب واپس آتا ہے تو 2 رکعت نماز، 3 رکعت جو ہے مغرب کی نماز، 4 رکعت اس کی 2 رکعت نماز اس سے جو ہے وہ ادا نہیں ہو پاتی، ہوتی بھی ہے تو بغیر تسبیح اور بغیر تعقیبات کی جو ہے وہ کسی طرح اس کو لپیٹ کے اللہ کے سامنے پیش کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی نماز کو لپیٹ کے اس کو منہ پہ مارتا ہے۔ اللہم ومن ارادنی بسوء فاردہ ومن کادنی فقدہ واحفظنی برحمتک۔ اے معبود جو میرے لیے برائی کا ارادہ کرے تو اس کے لیے ایسا ہی کر، جو میرے ساتھ مکر کا کرے تو اس کے ساتھ ایسا ہی کر، بوجہ اپنی رحمت کی میری حفاظت کر۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود 114 میں فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات،
کہ بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹاتی ہیں. تو آپ کے ساتھ جو برا کریں آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں, لیکن معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں. اس کے بعد یہ نہ کہیں کہ تم نے میرے ساتھ برا کیا تو میں بھی تمہارے ساتھ برا کروں گا. اللہ کو کہہ دیں کہ بھئی اللہ تو خود اس سے نمٹ لے جو تو بہتر سمجھتا ہے, لیکن خود سے اپنے ہاتھ میں. کہتے ہیں قمبر کو ایک شخص آ کے گالیاں دے رہا تھا, قمبر سن رہے تھے, پھر قمبر سے نہیں رہا گیا, قمبر نے بھی اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. جب وہ شخص چلا گیا تب مولا نے کہا کہ قمبر جب تک وہ تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا تم خاموش تھے تو تمہاری طرف سے ایک فرشتہ اللہ نے متعین کیا ہوا تھا جو تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا, اور جب تم نے بولنا شروع کیا تمہاری نیکی بھی ضائع ہو گئی اور جو تم نے برا بھلا کہا اس کا گناہ بھی تمہارے سر. تو جو آپ کے ساتھ برا بھلا کیا, آج کل خاندان میں اختلافات بہت زیادہ ہیں, اللہ کے سپرد کر دیجیے اور اپنے لیے فقط حسن ظن رکھیں کہ ہو سکتا ہے یہ وجہ, ہو سکتا ہے یہ وجہ, ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو. اور اللہ تعالیٰ خود آپ دیکھیے گا کہ پہلی مرتبہ نہیں, دوسری مرتبہ نہیں, کبھی نہ کبھی اس کے دل میں خیال ڈال دے گا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی اور میں ہی جو ہے وہ زیادتی پر تھا, آپ جو ہے وہ راہ راست پہ تھے. وجعل لسانی بذکر لہجہ, اور میری زبان کو اپنے ذکر سے گویا کر دے. کہتے ہیں کہ اللہ ایک دفعہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بہت عبادت کرتا تھا. دیکھیں یہ جو ذکر کی برکت ہے اور ذکر کی فکر ہے, عبادت میں مشغولیت ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے. بہت کم لوگ اب رہ گئے ہیں جو نمازوں کو نمازوں کی طرح ادا کرتے ہیں, جو نماز شب کو نماز شب کی طرح پڑھتے ہیں, روزوں کو روزوں کی طرح. بہت کم لوگ رہ گئے. ہر کسی کو یہ فکر کہ کسی طرح جو ہے میں نماز کو, عبادت کو کسی طرح لپیٹ دوں اور بس فارغ کروں. تو لیکن اللہ تعالیٰ بعض اوقات شیطان جو ہے وہ عبادت گزاروں کو عجیب طریقے سے بہکاتا ہے. آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا, مولا علی کا ایک قول ہے کہ اس نیکی سے جس کے بعد تکبر ہو جائے وہ گناہ بہتر ہے جس کے بعد انسان توبہ کر لے. سنا ہوگا نا ہم نے. تو لوگ اس کو ریورس لیتے ہیں عجیب انداز سے. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کا اللہ خوب گناہ کرے, جب اچھی طرح گناہ کر لیں گے تو اچھی طرح توبہ کریں گے پھر اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جائیں گے. تو کہتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بہت عبادت کرتا تھا, بہت عبادت کرتا تھا. تو شیطان نے کہا ہم اس کو کیسے بہکائیں, وہ جو ہے وہ بہکنے میں نہیں آ رہا. تو شیطان جو ہے اس کے سامنے ایک انسان کی صورت میں آیا اور تھوڑی سی فاصلے سے عبادت کرنے لگا بڑے خوشو خصوص سے. وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کون آ گیا, یہ اس کے سجدے تو مجھ سے بھی طویل ہیں, اس کے رکوع مجھ سے بھی طویل ہیں, اس کی گروہ زاری مجھ سے بھی زیادہ ہے. تو سمجھا نہیں یہ کون ہے, کیونکہ انسان کی صورت میں تھا شیطان. تو اس عابد نے اس شیطان سے جو انسان کی صورت میں آیا تھا پوچھا کہ تمہارے اندر یہ عبادت کیسے پیدا ہوئی, یہ خوشی و خضوع کیسے پیدا ہوا. تو اس نے کہا میں جو ہوں وہ برے کام کرتا تھا, اس لیے میرے اندر توبہ کی جو ہے وہ خواہش پیدا ہوئی, میں نے توبہ کی, اللہ نے مجھے عبادت کا موقع دیا. تم فلاں جگہ جاؤ, فلاں جگہ برائی کا اڈا ہے, وہاں پہ جا کے گناہ کرو اور پھر تمہارے اندر ایک توبہ کی تڑپ پیدا ہوگی. تو کہتے ہیں کہ وہ گیا وہاں پر, اس عورت کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اس سے کہا کہ میں برائی کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ میں نے سنا ہے کہ جب کوئی یہ برائی کرتا ہے تو عبادت کر کے بندی کام ہو جاتا ہے. تو اس فاحشہ نے اس کو سمجھایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان برائی کر کے اللہ کے قریب ہو, انسان تو اللہ کے قریب, نیکیاں کر کے اللہ کے قریب ہوتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ یہ شیطان نے میرے دل میں ڈالا ہے کہ برائی کرو تاکہ پھر اچھی طرح جو ہے وہ نیکوکاری کرو یا توبہ کرو اور پھر اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ. تو یہ بھی ایک شیطان کا حربہ ہوتا ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ انسان نیکی کے ذریعے اللہ سے کے قریب ہوگا. کبھی بھی گناہ اس امید میں نہیں کیا جاتا کہ میں گناہ کر کے توبہ کر لوں گا پھر اللہ تعالیٰ جو میری توبہ کو اتنا زیادہ قبول فرمائے گا کہ میں نیکوکاروں سے آگے نکل جاؤں گا. وہ ایک الگ بات, توبہ کے بعد آپ کو اس کی جو ہے وہ تڑپ محسوس ہو سکتا ہے اس گناہ میں آپ مزید بڑھتے رہیں, ہو سکتا ہے آپ کو گناہ کے بعد توبہ کی توفیق ہی نصیب نہ ہو. پھر آخری جملے دعائے کمیل کے یا سوری الرضا, اغفر لمن لا يملك الا الدعاء فانك فعال لما تشاء ويا من اسمه دواء وذكره الشفاء وطاعته عن الغنى ارحم من راس ماله الرجاء وسلاح البكاء يا سابغ النعم والدافع النقم ونور المستحمشین فی الظلم. اے جلدی راضی ہونے والے مجھے بخش دے جو دعا کے سوا کچھ نہیں رکھتا, بے شک تو جو چاہے کرنے والا ہے. اے وہ جس کا نام دوا, جس کا ذکر شفا اطاعت اور امیری ہے, رحم فرما اس پر جس کا سرمایہ محض امید ہے, جس کا ہتھیار گریا ہے. اے نعمتیں پوری کرنے والے, اے سختیاں دور کرنے والے, اے تاریکیوں میں ڈرنے والے کے لیے نور. کہتے ہیں کہ سلمان فارسی
کے کفن میں یہ اشعار لکھے ہوئے تھے کہ میں خالی ہاتھ اور نیکیوں سے خالی کشکول اور مریض دل کے ساتھ کریم کے ہاں مہمان ہوا ہوں، اور کریم کے ہاں مہمانی میں جاتے ہوئے کھانا پینا لے کر جانا بہت زیادہ قبیح ہوتا ہے۔ تو بس ہم اللہ سے بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے کوئی تحفہ نہیں لائے، ہم آپ کے لیے کچھ بھی نہیں لائے، کیونکہ آپ کریم ہیں، اور ہم نے سنا آپ کا دسترخوان جو ہے وسیع ہے، آپ کی جنت جو ہے وہ بحر بے کراں کی طرح ہے۔ تو ہم تو محتاج بن کے فقیر بن کے آئے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہے تو فقط گناہ ہے۔ تو اب ہمیں فقیر اور لاچار سمجھ کے جو ہے وہ ہمیں کچھ عطا فرما دیے۔ صلی علی محمد و آل محمد وعفل بما انت اہلہ وصلی اللہ علی رسولہ والائمۃ المیامین من آلہ وسلم تسلیما کثیرا۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی دعا درود سے شروع کی جائے اور درود پہ اس کا اختتام ہو تو اللہ تعالیٰ شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ دعا کے ابتدائی حصے کو قبول کر لے، دعا کے اختتامی حصے کو قبول کر لے، اور دعا کی درمیانی چیز یعنی جو حقیقی دعا ہے اس کو نہ قبول کرے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے جب بھی دعا کریں، چاہے دعا کمیل ہو یا کوئی اور دعا ہو، صلوات سے شروع کریں اور صلوات پہ اس کو اختتام کریں تاکہ اللہ تعالیٰ تمام کی دعا جو ہے وہ قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دعائے کمیل کے مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں دیے گئے امور پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں تعلیمات اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، شفاعت میں ان کی قیامت میں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے، امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللجن 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 يا مولا اللجن 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 يا صاحب السماء اللجن اللجن اللجن